ایک عمر کے بعد کان پہ انسان کے بال آتے ہیں، اسی طرح چیسٹ پر اس کے بال آ جاتے ہیں، اسی طرح رانوں پر اس کے بال ہوتے ہیں. تو دیکھیے ران پر بال تو کامن ہوتے ہیں، تقریباً لوگوں کو ہوتے ہیں، مردوں میں تو بالکل ہے، عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. رہا معاملہ چیسٹ کے، تو چیسٹ کے اور کان کے بال بھی مردوں میں جو ایک ایج کے بعد آتے ہیں، بچپن میں نہیں ہوتے ہیں، ان کو ایک عمر کے بعد چیسٹ پر بھی آ جاتے ہیں اور کان پر بھی آتے ہیں. اس تعلق سے یاد رکھیے شریعت نے اس کا کاٹنا حرام قرار نہیں دیا ہے، ٹھیک. لیکن کافروں کی مشابہت میں آپ نکالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. دونوں میں فرق تھوڑا سمجھنا پڑے گا. کوئی شرعی عذر ہے آپ کیا سینے کے بال نکالنے کے لیے؟ نہیں ہے، تو کیوں نکال رہے پھر آپ؟ لیٹ اٹ بی. نہیں ہمارا ہیرو نکالتا ہے، مشابہت یہ بولنا چاہ رہا ہوں، مشابہت ان کی شبہ نہیں، انہوں کرتے تو اپن بھی کریں گے. یا پھر کبھی اپنے کو بٹن کھولنا پڑے ایک دو یہاں تک تو ذرا اپنا چیسٹ ایک دم دکھنا کہ اپنا کیا ہے بلکہ، ہے نا. یا پھر بال زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، کٹس سمجھ میں نہیں آتے. اب اتنی ایکسرسائز تو اس کے لیے کر رہا میں کہ کٹس نظر آنا، اور بالوں کو سے پورے کٹس چھپ جا رہے، تو میں اس کو بتا رہا ہوں. ہوتا ہے نا کہ اب چیسٹ ہے یہاں دکھتے نہیں ہیں، اب بال زیادہ آ گئے تو نکال رہے نہیں. پھر یہ کافروں کی مشابہت. اس لیے کہ ایک مومن صحت اس لیے بناتا ہے کہ وہ نمازوں میں اس میں استقامت حاصل کرے، اللہ کے دین کے لیے جستجو کرے، روزے خوب ڈٹ کر رکھ سکے. جسم اچھا رہے گا تو آدمی سارا نعمت اٹھا سکتا ہے، اللہ کی فائدے جو اللہ نے رکھے دنیا میں اس کے لیے کرے. تو اگر وہ مشابہت ہوں گی تو غلط ہے، لیکن شرعی ضرورت ہے تو کاٹ سکتا ہے. جیسے کان پہ آ جاتے کاٹ سکتے ہیں، حرام نہیں ان کا کاٹنا، ٹھیک ہے. اسی طرح سینے پہ آتے اس لیے کہ شریعت نے اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولا اور انسان کو اختیار دے دیا، جو کرنا ہے وہ بہتر. عمومی اعتبار سے تو میں کہوں گا بالکل مت نکالیے، اس لیے کہ یہ بال نکالنے کے بعد جس رفتار سے اور جس مقدار میں اور جس کیفیت سے آتے ہیں بہت ڈینجرس کیفیت ہوتی ہے اس کی. خاص طور سے یہ سوال وہ کرتے ہیں جو باڈی بلڈنگ میں ہوتے ہیں، ٹھیک، کہ ہم نکالنا کیا، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ ذمہ دار ہیں، بہت ڈینجرس. شریعت نے حرام تو قرار نہیں دیا، کافروں کی مشابہت میں بھی آپ نہیں نکال رہے ہیں، لیکن آپ نکال رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ فطرت کو افیکٹ کریں گے. اس لیے کہ جو شریعت نے جو بالوں کا حکم دیا کاٹنے کا، وہ ضروری ہے کاٹنا، اس لیے کہ وہ نقصان دہ ہے. اور جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا مطلب ان کو آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں نقصان نہیں ہے. کہ تو شریعت کچھ جگہ فائدے کی بات بتا کے رک جاتی ہے اور کچھ جگہ نقصان کی بات بتا کے رک جاتی ہے. جیسا عبادتوں میں کیا فائدے میں نے بتا دیا پورا یہ کرا کرو، باقی سب نقصان دہ. پھر عبادتوں کے باقی طریقے نقصان دہ. اور دنیا کے اندر بتا دیا یہ حرام باقی سب حلال ہے، ٹھیک ہے. تو جیسا زیر ناف کی بال بتا دیا اس لیے کہ نقصان دہ تو کاٹ لو، بغل کے کاٹ لو، ناخن کاٹو، باقی چیزیں رہنے دو آپ، اس لیے کہ اس کے بارے میں نہیں کہا اس نے، مطلب وہ رہنا کوئی نقصان دہ نہیں. لیکن مجبوری کے تحت اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کوشش کرے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کر لے، مجبوری، بیماریاں، آپریشن سے ہوتے ہیں تو بہرحال انشاءاللہ اس معاملے میں اس کہوں گا. عورتیں بہت سی بار کہتی ہے کہ شوہر ہمارا کہہ رہا ہاتھ کے بال نکالو پیر کے، اس کا شریعت نے ممانعت تو نہیں کی، لیکن یہ کافروں کی مشابہت میں آئیں گا. اور جن طریقوں سے نکالے جاتے ہیں اور جو غیر فطری اعمال بعد میں ہوتے ہیں اور جو نقصانات اسپیشلی اسکن میں جو پرابلمس ہوتے ہیں، سوجن کا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو، عورتوں میں جو بال نکالتے ہیں نا سوجن آتی ہے، اس لیے کہ جب بال نکل جاتے ہیں کیویٹیز کلوز ہو جاتی ہے اور اتنے دن تک پسینہ جلد کے اندر جمتا ہے، جیسے سوجن کی پرابلم. نیند میں سے اٹھنے کے بعد چہرہ سجا ہوا، بھویں نکالے تو بھویں سجی ہوئی، ہاتھ سجے ہوئے، رانیں سجی، یہ سب بہت پرابلم ہوتے ہیں. پھر جب بال آتے ہیں تو آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بال زیادہ آئیں گے، محنتیں اور بڑھ جائیں گی، پیسہ حلال اور زیادہ جائیں گا، تکلیفیں اور زیادہ برداشت کرنا پڑیں گی. اس لیے کہ مہنگے کریمز لگائیں گے تو آسانی سے، سستے کریمز لگائیں گے تو وہ پٹی لگاتا سر، پٹی لگایا سستا، سب سے سستا پٹی لگا کے کھینچ ڈالتے ہو، بس چلاتے ہو، تھوڑا سا بیٹھو یا منہ بند کر کے بیٹھو، وہ نکال لیتا. لیکن پھر نقصانات وہ آپ کا اپنا بہرحال ذاتی ذمہ ہے. تو لہذا شریعت نے اس میں حرام تو نہیں کہا، لیکن آپ بچیں زیادہ بہتر. خوبصورتی کے لیے بنانا یا بال اکھاڑنا اور صاف کرنا یہ بھی لعنت والا عمل ہے. مرد عموماً بہوؤں کے بال نہیں سدھارتے، اور شیطان نے کیا کہا، شکلوں کو بدلوں گا. مرد بھی اپنے شکلوں کو بدلتے جب داڑھی صاف کرتے، یہ بھی اس وعدے میں شامل ہے، یاد رکھیے. لیکن ابھی چونکہ عورتوں کا تذکرہ ہے اس لیے عورتوں کی بات کر. چہروں کو بدلنا، بہوؤں کے بال اکھاڑنا لعنتی عمل ہے. دانتوں میں خوبصورتی کے لیے جگہ بنانا لعنتی عمل ہے. اسی طرح جو ہے جو خلا پیدا کرنا، اسی طرح جو ہے جو عورت دوسروں کی بھویں بنائے اور اس کی دانتوں میں جگہ پیدا کرے وہ بھی لعنتی ہے. دونوں لعنتی. لعنت کا معلوم پتہ ہے آپ کو؟ لعنت کا معنی ہی اللہ اسے مکمل خیر سے محروم کر دے، اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت. لعنت تو تجھ پر کوئی اگر بولے تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھے مکمل خیر سے اور رحمت سے محروم کر دے. تو اللہ لعنت کر رہا ہے تو اب کون ہے جو رحم کر سکتے؟ ٹھیک ہے، لعنتی عمل. آئیے سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے، نسائی کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں جو ہے رگڑ کر جو کھلا کرنے والیوں پر، وہ رگڑ رگڑ کے کھلا کرتے تھے، رگڑ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی. اللہ نے جیسا پیدا کیا جس صورت اور شکل پر اس کو بدلتی، اس لیے لعنت ہے. واقعہ یوں ہوا، ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان دے رہے ہیں، کہا لعنت ان عورتوں پر، قرآن کا درس دیتے تھے، جو گوندے اور گندوائے، لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر جو چہروں کے بال اکھاڑے. ایک عورت درس سن رہی تھی، گھر گئی، دوسرے دن آئی، کہا عبداللہ کل جا کے پورا قرآن پڑھ لی میں نے، ایک جگہ بھی نہیں ملا جو تم لعنت بھیج رہے تھے. تو کتنی ہوشیار عورتیں تھی اس زمانے کی، پورا قرآن تھا، جب بھی ویریفائی کیا کہیں بھی نہیں ایسی آیت. تو چلو آج بہت آسان ہے، آپ نیٹ پہ جائیے اور خالی ڈالیے لعنت تو مل جائیں کہاں کا قرآن میں آیا ہے. وہ زمانہ وہ نہیں تھا، وہ حافظہ اور وہ تھا. میں نے پڑھا کہیں بھی نہیں ملا.
تم نے کیسا کہا یہ؟ تو کیا تو نے یہ نہیں پڑھی آیت وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت میں 7 کا حصہ، تو کہا یہ تو پڑھا جبھی جو دے دے اس سے لے لو اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ، تو کہا سن پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنا اور یہ حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں رگڑ کے جگہ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی۔ تو اس کے بعد اس عورت نے کہا لیکن میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ کیا کہا؟ میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ اب یہ بات اس نے کیوں کہی نہیں معلوم، کہ غیرت جگانے یا پوچھنے کے لیے، سمجھ رہے کیا ایسا؟ انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی، اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی تھی، کیونکہ جس پہ اللہ لعنت کرے ویسی عورت ساتھ کیسے رہیں گا ایک صحابی؟ وہ میرے نکاح میں نہیں۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا دین پہ عمل کرنے کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، عورتوں کے فیشن پرست ہونے، عورتوں کے بے حیا ہونے کی، عورتوں کے ننگ دھڑنگ کپڑے پہننے کی وجہ خود عورتیں نہیں ہیں، یہ میرے اپنے بھائی ہیں، یہ ان کے باپ ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، یہ ان کے شوہر ہے جن کی حیا شرم آنکھوں کا پانی مرا ہوا اور دیوس ہو چکے ہیں، یہ ان کے بھائی ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں بگڑی۔ گھر کا ذمہ دار مرد جب بگڑتا ہے نا تو اس کے ماتحت عورت بگڑتی ہے۔ یہ ہمارے مردوں کی آنکھوں میں چیز خوشنما ہوئی جس لیے ہماری عورتیں بگڑی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں عورتیں بولے ہاں ہم بچ گئی، فیض بھائی نے بول دیا اب شوہر اور باپ اور بھائی ذمہ دار، آپ کی اپنی پکڑنا، جلیں گے تو آپ اپنا، اس کو تو صرف نہ بولنے پر سزا ملے گی، کرنے والے کا تو الگ۔ ایک نے بھڑکایا دوسرے نے خون کیا تو بھڑکانے والے کو اس کے بھڑکانے کی سزا، لیکن خون کرنے والے کو تو خون کی اصل سزا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ مردوں کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ، یہ ہماری خواہشات کا نتیجہ، جو ہم چاہتے ہیں دوسری عورتوں کو دیکھیں تو ہماری عورتوں کو ویسا دیکھ کے ہم کو برا نہیں لگتا ہے۔ تو اس گھر کے مرد دیوس ہے، بے شرم بے حیا ہے، جس گھر کی عورتیں یہ ساری چیزیں کرتی ہے، بے پردہ فیشن پرستی اور ایسی چیزوں کو کھلے عام لوگوں میں کرتی ہے، یا ایسی چیزوں تو کہا میرے نکاح میں نہیں ہوتی اگر ایسا کرتی۔ تو چہروں کے بال نکالنا ہے نا، چہروں کے بال سے مراد بھویں ہیں، یاد رکھیے۔ تو اس زمانے میں عورتیں بھووں کے ہی بال نکالتی اور عورتوں کو چہرے پہ صرف بھووں پہ بال ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو بھووں کے بال نکالنا کتنا کامن ہو چکا ہے۔ اب فیض بھائی کچھ بھی بول رہے ہیں آپ، اتنا کڑک نہیں بولنا، اسلام بہت نرم دین ہے، اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں میرے بال ایسے کاٹو جیسے کھڑے ہو جا رہے، میری دونوں بھویں جا کے مل گئی، ٹھیک ہے، میری بھویں ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جا رہی، اچھا نہیں لگتا وہ، ٹھیک ہے، میری بھویں بہت موٹی ہے نا، تو مجھے باریک کاڑی کیسی بنا دینے کی۔ کسی کی موٹے بھویں ہیں، کسی کی موٹی پتلی، کسی کی بھویں باریک ہے، اور آپ کو پتہ ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مقابلے میں بہت باریک بنائی۔ مردوں کی بھویں دیکھیے اب کتنی چوڑی ہوتی نا، عورتوں کی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی والدہ کی دیکھیے، بہن کی دیکھیے، بیٹی کی دیکھیے، پتلی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود جانتا کہ اس کو کیا چیز۔ آپ مان لو مردوں کے مقابلے میں عورتیں 1% بھی نہیں ہو ٹخلی بال جاتے ہیں، مردوں کے بال جاتے ہیں عورتوں کے نہیں جاتے بال۔ آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گئے 20 سال کی عمر میں؟ نہیں ملیں گا سوائے بیماری کی۔ اللہ کو پتہ ہے اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا پورے جسم میں بال بھرے، ویسے کوئی قصہ سنا بال بھرے، لیکن مردوں کو آپ دیکھیے کتنے ریچ کیسے ہو جاتے ہیں کچھ مرد تو، اتنے بال کہ اگر بنین میں گھر سے باہر نکل تو بولتے رہے ہم ڈر گئے تھے آپ نے کیا کر کے آ گئے۔ ماشاءاللہ جسم پر بال ہوتے ہیں، چونکہ مرد محنت کرتا ہے مشقت، اور بالوں کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں۔ اور عورتوں کو ویسے مشقت کام نہیں کرنا ہے، اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دیے، نہ ہاتھوں پر بال دکھیں گے نہ پیر۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا میرے بھائی۔ آپ کیوں سمجھ رہے کہ اس سے میں خوبصورت لگوں گی، اس سے آپ بدنما، ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آؤں گی، لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق۔ میری بہنوں سے میری ماؤں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہیں، سب سے خوبصورت۔ تو بھویں اللہ نے جیسا بال دیے الگ الگ شیپ سائز میں، کان دیے، آنکھ دیے، ناک دیے، منہ دیے، داڑھی ہے، مونچھیں مردوں کی ہوتی ہیں، اسی طرح بھویں ہوتی ہیں۔ ہر بھو الگ شکل کی، کسی کی مل جاتی ہے، کسی کی ملنے کا دی بڑی، کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی، کوئی مسئلہ اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا، کیا مسئلہ اس کے اندر، سمجھ۔ لیکن وہ اسپیسیفک خوبصورتی کا پیمانہ پتلی بھویں، تب چلو بھائی دکان پہ، ہاں پارلر پہ پتلی بھویں۔ بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھیے، کوئی پٹکے لگا کے اکھاڑ رہا ہے۔ دین کے لیے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گے ہاں کہ بھائی دینی مشقت ہے، دینی اجتماع میں بیٹھنا ہے، بہت پسینہ آئے گا، بہت تکلیف ہوں گی، یہ ہوگا، وہاں نہیں۔ لیکن پارلروں میں جا کر وہ بال جب نکالتے نا جسم کے بھووں کے، اس کی کچھ ٹیکنیکس پتہ ہے آپ کو؟ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وہ چپکا دیتا ہو، چپکا کے سب کھینچ ڈالتا، پورے بال اکھڑ کے نکل، تو وہاں منہ میں دستیاں وستیاں لے کے چلاتے بیٹھتے۔ ایک میتھڈ ہوتا ہے ویکس، آپ کریم لگا کے نکالیے، لیکن اس سے بہت جلدی آ جاتے ہیں، لیکن جو کھینچ کے نکالتے ہیں نا سال بھر نہیں آتے، چٹکا کھینچتے۔ لیکن دین کے لیے تکلیف نہیں برداشت کیے، بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے، اسی طرح اپنے شوہر کے لیے ایسی مشقت نہیں برداشت کی، لیکن خوبصورتی کے لیے نکال رہے تھے، بھووں کے بال نکالتے، معلوم کیسے نکالتے؟ تاگا لے کر تاگے گھماتے، وہ تاگے سے اٹک کے رول ہو کے ٹوٹ جاتے، مطلب پلک کھینچ کے نکالے جا رہے ہیں، پلک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ماں کے گود میں بچہ بیٹھا ہے، ماں کی گود میں بچہ بیٹھا، بیٹھے بیٹھے کیا کر رہا ہے معلوم؟ بال پکڑا ہاتھ کر کھینچ دے رہا، ہر تھوڑے دن بالا نوچتا، ہر تھوڑے دن یہ کرتا،
वहाँ जाके लेकिन हाँ निकालो निकालो निकालो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, खूबसूरती के लिए इतना बर्दाश्त करना ही पड़ता ना। बच्चों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन खूबसूरत निकालिए आप, बिल्कुल अल्लाह अजर दे आपको, जज़ाए खैर दे, आपने इतना खूबसूरत बना दिया मेरे को। हालांकि दोनों लानती है, निकालने वाली में था दोनों लानती, लानत एक लानत हो रही, हर खैर से महरूम और दुआएं दे रहे एक दूसरे। ठीक, आपने बच्ची को बड़ा अच्छा कर दिया, डिज़ाइनिंग बना दिए, अब नतीजा क्या होता है मालूम आपको? अल्लाह ताला की मखलूक में चेंजेस करो और फिर ज़िंदगी भर पछताओ। मैं तो बोल, फिर जो अगले बाल आते हैं ना 2-4 बार ये साफ़ करने के बाद वैसे खड़े एकदम सामने आते सींगों के जैसे, पहले तो भी ऐसे थे अब सीधे आते, मोटे हो जाते हैं, रुओं की शक्ल इख्तियार से छोड़कर मोटे हो जाते हैं। और एक ज़माने की बात क्या होता है मालूम आपको? बहुत तकलीफ दे होते हैं, जब वो उखाड़ के आते ना तो 2 दिन तक चेहरा नहीं बता, पूरे सूजे हुए रहते भवें ऐसी, छुपा के रखना पड़ता, लाल होती, फिर उसके बाद कंट्रोल में 2 दिन का सूजन आ जाती है उसकी। ये सब चीज़ें बर्दाश्त हो रही, किसके लिए? दिन के लिए नहीं है, नहीं माँ इतने दुरुस्ती में जाओ, इतना ये करो, उतना वो करो, उतना सीखो, इस तक नहीं, लेकिन हाँ खूबसूरती के लिए ये सारी चीज़ें। तो बाल, जो चेहरे के बाल निकालने वाली, अब एक क्वेश्चन, क्या अपर लिप्स जो है रह जाते हैं या दाढ़ी पे अगर मतलब ये हिस्से पर औरतों को बाल तो क्या निकाल सकती है? चूँकि ये औरतों की फितरी हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसके निकालने का जवाज़ है। लेकिन मैंने फिर कहा था निकालने का जवाज़ तो है, लेकिन निकालने के बाद जो नताइज नज़र आए वो ये है। एक है जवाज़ का होना, जवाज़ है कि अपर लिप्स के बाल औरत निकाल सकती ज़रूरत पड़ने पर, कि तो ये उनकी फितरी हिस्सा नहीं है, मूछें उनका फितरत का पार्ट नहीं है, दाढ़ी उनकी फितरत का पार्ट नहीं, तो अगर कोई बाल आ जाता है दाढ़ी पर ये, लेकिन मैं कहूँगा रहने देने में ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि जितना आप सू काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ के आते हैं सिवाय ज़रूरतों के। लेकिन बहरहाल जवाज़ मौजूद, लेकिन भवों के बाल निकालना जायज़ नहीं। लेकिन आज कॉमनली भवों के बाल औरतें धड़ल्ले से निकाल रही है, फैशन के नाम पर, खूबसूरती के नाम पर, सोसाइटी मेंटेन करने के नाम पर, ट्रेडिशंस, वह हमारे ख़ानदान में सब करता, हमारे पास सब करते, ऐसा कैसा नहीं करेंगे? ऐसे थोड़ी होता, समाज को भी तो देखना है ना। तो गोया हम लानत बर्दाश्त करने को तैयार अल्लाह की, लेकिन समाज को चेंज नहीं करेंगे। लानत आने दो भाई आने दो, लेकिन समाज कौन कर, समाज लानत भेजेगा क्या आप? लानती औरत देखो भाव बना के नहीं आती, कोई नहीं बोला आप क्यों नहीं बनाती पूछेंगे, लेकिन जब भाव बना लेंगे आप, आईब्रोज बना लेंगे, तो अल्लाह उसके रसूल की लानत हो, तमाम खैर से आप महरूम हो जाएंगे, इस बात को याद रखें। ठीक है, इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं, ये रिवायत बुखारी की है, आपने फरमाया कि जो खूबसूरती के लिए अपना जिस्म गुनाने वालियों, चेहरे से बाल उखाड़ने वालियों और दांतों रगड़ के कुशादा करने वालियों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। मुख्तलिफ लोगों के इत्तिबा में, पैरवी में, उनके तरीक़े पे चलने के मुताबिक। हाल ही में एक वाक़या हुआ कि एक नौजवान ने जो है बड़ी बेहतरीन अंदाज से जो दाढ़ी रख ली थी, तो मुझे उस पर ताज्जुब हुआ कि वो नौजवान ऐसा ना था कि बहरहाल दीन की तरफ माइल हो, दाढ़ी वगैरह रखे, तो माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई थी। तो उनके वालिद से मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके बच्चे ने माशाल्लाह दाढ़ी रख ली है, बड़ी खुशी की बात है। तो कहा दाढ़ी वाड़ी नहीं रखी, वो कोई एक्टर ने वैसी दाढ़ी रख ली फुल, तो उसने भी रख लिया। कोई फिल्म में किसी एक्टर ने फुल दाढ़ी रख ली, मतलब जैसा कि सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, बड़ी दाढ़ी, तो बोले वो उसके इत्तिबा में बोले ये कोई सुन्नत उन्नत नहीं है, आप उसकी हिदायत के लिए दुआ कीजिए कि वो रख लें। तो गोया लोगों की इत्तिबा में, उनकी पैरवी में, उनके तरीक़े पे चलने के एतबार से अपने बालों को मुख्तलिफ शक्लें देते हैं, क्योंकि बाल सर पे भी होते हैं, बाल दाढ़ी पर भी होते हैं बहरहाल। लेकिन आज का हमारा मौजूद जो है दाढ़ी के ताल्लुक से नहीं होगा, क्योंकि इसकी तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाढ़ी की अहमियत और उसके अहकाम उसमें रख दिए। आज सिर्फ हमारा ताल्लुक जो है सर के बालों से मुताल्लिक़ होगा कि सर के बाल इंसान के कैसे होने चाहिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या मिलता है और इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं करना चाहिए। वरना इस मामले में लोग बहुत इफ़रात और तफरीद की शिकार नज़र आ रहे हैं। और बाल अल्लाह की नेमत है। मैंने ये बात इसलिए कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमसे पिछली कौमों में बनी इसराइल में एक शख्स था जो अपने घर से बाहर निकला तो उसने खूब अच्छे से बाल जमाए हुए थे और खूब अच्छा लिबास पहना हुआ था। मतलब अल्लाह ने उसको 2 नेमतें दे रखी थी, एक देखने दिखाने के एतबार से जो नेमत है बाल, और दूसरी नेमत लिबास के एतबार से जो ज़ाहिरी नेमत है दोनों में। और वो खूब इतरा कर अकड़ कर चलने लगा कि कितने खूबसूरत बाल है उसने जमाए थे और कितने अच्छे कपड़े जो उसने पहने थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो है ज़मीन में धंसा दिया उसके इस किब्र की वजह से। और एक रिवायत में आता है कि वो ज़मीन में धंसता चला जा रहा है और क़यामत तक धंसता रहेगा। मतलब उसको अल्लाह ने सज़ा के तौर पर उसके किब्र, उसके तकब्बुर, इस नेमत पर जो बालों की अल्लाह ने दी थी, उसको ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो अंदर जाता रहेगा। ठीक है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब आइए अपने मौजू की तरफ हम चलते हैं। चूँकि बाल एक अल्लाह ताला की नेमत है, इसको भी हमें कोशिश करना चाहिए कि सर के बालों को हम कोशिश करें कि शरीयत और इस्लाम के मुताबिक हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ अक्सर व बेशतर सभी को होती है। तो इंसान जो है अगर इसको भी सुन्नत के मुताबिक कर ले तो इसके रखने का भी अजर, इसके काटने का भी अजर है ना, सब चीज़ का सवाब इंसान को मिलेगा। और मोमिन तो यही चाहता है कि उसकी हर चीज़ में सुन्नत का अमल और दखल हो, ताकि उसका हर अमल चाहे वो फ़राइज़ हो, ठीक है, या फिर मौक़ेदा या सुनन हो, या फिर नवाफिल हो, सुन्नत या मुबाह अमल हो, मतलब वो अमल जो इस्लाम ने जायज़ करार दिया ये कर सकते हैं। लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक ढाल लिया जाए,
نیت صحیح کر لی جائے تو یہ بھی باعث اجر اور ثواب بن جاتا ہے، یہ بھی نیکی بن جاتا ہے، اجر دیتا ہے انسان کو۔ خواتین ایک بات سوچ سکتی ہے ہمارا اس درس میں کیا تعلق سر کے بالوں کے تعلق سے، تو جنرلی ہم تو کامنلی بالوں کو رکھ لیتے ہیں اور بال بڑھتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ اپنے بال بڑھاتی ہے، لیکن کچھ مسائل عورتوں کے ساتھ بھی آتے ہیں بالوں سے متعلق، ایسے شیپ میں بنائیں کیا، ویسے شیپ میں ڈالے کیا، یہ کٹ بنائیں کیا، وہ کٹ بنائیں کیا۔ اور آپ کے بچے ہوتے ہیں لڑکے، ان کے بھی تو بالا بناتے ہوں گے، یا لڑکیاں جب آپ کی چھوٹی ہوتی ہے تب بھی آپ ان کے بال بناتے ہیں۔ تو موضوع تو سب سے متعلق ہے، موضوع ایسا کامن ہے کہ ہر کسی کو یہ چیز ہوتی ہے، اس سے واسطہ، اس سے پالا پڑتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں دن بال نکالنا پڑتا ہے، تو بالوں کا سسٹم وہیں سے چالو ہو رہا ہے۔ بچے کو لوگ دیکھنے آتے تو بالوں کی تعریف کرتے، بہت گھنے بال ہے، تو بال کا تو تعلق اتنا گہرا ہے انسانی سماج زندگی سے کہ ڈے 1 سے کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کے بال کم ہے تو لوگ بولتے ہیں ارے بچے کے بال کم ہے، اس کو یہ ملو، یہ لگاؤ، یہ کرو۔ بچے کے بال زیادہ ہے تو اس کی تعریف شروع ہوتی ہے، ارے بہت گھنے بال ہے نا۔ تو گویا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایک اور حدیث آتی ہے، اس سے پہلے ہم نے تفصیل میں دیکھا تھا کہ 3 لوگ تھے جن کو اللہ نے آزمانا چاہا، اس میں سے ایک وہ شخص تھا جس کے سر کے بال نہیں تھے۔ اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بس میرے بال ہو جائے جیسے لوگوں کے ہوتے خوبصورت بال۔ اس سے ہی پتہ چلا بال ایک نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے اس کو وہ سنوارے، سجائے، معنی یہ کہ سنت کے مطابق رکھے، صاف صفائی رکھے اس کو جو جمایا کرے، اور اس کو ایسا نہ ہو کہ کافروں کی مشابہت میں رکھے، مطلب کہ غیر مسلم یا کفار یا ایکٹر ایکٹریسز جیسے رکھتے ہیں ان کی مشابہت، ان جیسا ہونے کے چکر میں اپنے بال نہ رکھیں، بلکہ ہمارے رول ماڈل، ہمارے ہیرو یا ہمارے جو ہے جس کو دیکھ کر انسان نے زندگی جینا چاہیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور آپ کے مطابق ہی ہمیں زندگی کے ہر کام کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم دیکھیں گے ہمارے بال کیسے، اس عنوان سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز بالوں کی لمبائی کیا ہو، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اکثر سوال آتا ہے یا کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ چوٹی کی حد تک چلے جاتے ہیں، مطلب مرد ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، کسی کے پیچھے جا رہے، کسی کے کمر تک آ رہے، کھلے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کو باندھ رہے ہیں۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اتنے لمبے بال کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا، ایک صاحب کو دیکھا کمر تک ان کے بال تھے، مرد ہیں، عورتوں کے تعلق سے یہ بات نہیں ہو رہی ابھی، اور انہوں نے بال جو ہے کمر تک رکھے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں چھوٹا تھا اس ٹائم، اور میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا لمبے تو ہوتے آپ سن کے، لیکن تفصیلات بہرحال تب مجھے بھی نہیں مل پائی تھی۔ بہرحال تو آئیے بالوں کی لمبائی سے شروع کرتے ہیں، بال کیسے ہونا چاہیے، کتنے لمبے ہونا چاہیے، میکسیمم لینتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھتے ہیں، دونوں باتیں اس میں ایک ساتھ آ جاتی ہے۔ تو آئیے بخاری کی روایت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے تعلق سے بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جس کے تعلق سے لوگوں نے ہر بات نوٹ کی، مطلب ایک ایک چیز جو چھوٹی اور بڑی تھی، کھلی اور چھپی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوڈیفائی کی گئی، مطلب بترتیب محفوظ کر کے لکھی گئی۔ کوڈیفیکیشن سمجھتے کسی چیز کا مطلب بترتیب اصول اور ضوابط کے ساتھ کسی چیز کو لکھا جانا تاکہ اس کی زندگی کو محفوظ کیا جائے۔ تو بترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی گئی، اس لیول تک، اس بنیادوں تک، اور جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اتنے سوال کیے اور اتنی باریک باریک باتیں انہوں نے بھی پوچھی ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو دیکھا یا آپ کے ساتھ رہے، کہ آپ کی پوری زندگی ہم کو مل جائیں گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں بہت مختصر سفید بال تھے، مطلب آپ سب کی داڑھی کالی تھی، اکثر اتنے مختصر تھے کہ انہوں نے گنے بھی تھے، 17 سے لے کر صرف 20 بال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفید۔ تو اس لیول تک، اتنی مائنیوٹس ڈیٹیل تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا گیا اور لکھا گیا کہ بالوں کی کاؤنٹنگ ہی موجود ہے کتنے سفید تھے۔ ظاہر سی بات ہے بلیک ہیئر سے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اب زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وائٹ ہیئرز کاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ اتنے باریکی سے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی زندگی کو محفوظ کر لیا۔ تو بہرحال یہ صحابی جو ہے پوچھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، ذرا بتائیے تفصیلات، چونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کی والدہ نے چھوڑ دیا تھا، اور آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں اف بھی نہیں کہا۔ بہرحال تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو مکمل سیدھے تھے اور نہ ہی مکمل گھنگرالے تھے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اسٹریٹ ہیئرز بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، مطلب سیدھے بھی نہیں تھے اور گھنگرالے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ کرلی ہیئرز بھی نہیں تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نہ تو سیدھے تھے نہ مکمل طور پر گھنگرالے تھے، بلکہ جو ہے ذرا کم لیے ہوئے تھے، مطلب ایسے بال تھے جو ویوز فارم میں ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، اسٹریٹ بھی نہیں ہوتے، بہت زیادہ کرلی ٹیڑے میڑے بھی نہیں ہوتے، بلکہ ویوز سمجھتے نا، جیسا سمندر میں موجیں آتی ہے اوپر نیچے، ویوز والے، مطلب ایسے بال جو بالکل سیدھے بھی نہیں کہ ایک دم نرم ہو دبتے ہوئے چلے جائے، ایک دم بھی گھنگرا لینے کی اٹھ جائے، بلکہ ویوز فارم، جب بڑے ہو جاتے تو ایک شکل لے لیتے جیسا کہ ویوز آتی ہے نا، تو آپ کے بال نہ سیدھے تھے نہ گھنگرالے تھے، بلکہ ویوز کی شکل میں، مطلب
थोड़े जो करली कहेंगे, बिल्कुल हल्के से ऊपर नीचे होते हैं ना लोगों के बाल, आप देखिए जब बड़े हो जाते थोड़े से ऊपर नीचे, सीधे नहीं होते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ऐसे थे। और लंबाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों और कंधों के दरमियान तक होते थे। लंबाई में आपके कानों और कंधों के बीच की लंबाई में होते थे, ठीक है। लेकिन ये जो है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों से कंधों के बीच में होते थे, ये एक्सेप्शनल कंडीशंस में होते थे। मतलब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में, जिहाद में घर से दूर होते और महीना महीना, 2-2 महीने, 4-4 महीने फुर्सत ना मिलती, वक्त ना मिलता बाल बनाने का, तो तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो है कानों से लेकर कंधों के बीच में, कानों से लेकर कंधों के बीच में ये लेंथ में आते थे। लेकिन उमूमी एतबार से, इन जनरल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की निचली लौ तक आते हैं, ठीक। तो ये इन स्पेशल, मतलब जिसको हम कहेंगे एट मैक्स, आप बहुत ताखीर होगी, बहुत लेट हो गए, नहीं कटा सक रहे, नहीं कटा पा रहे, मसरूफियत थी, घर से दूर थे, हालात नहीं थे, पैसा नहीं था, कुछ भी हो सकता है। तो एट मैक्स लेंथ कितनी हो सकती है? कंधों तक, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और उमूमी तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों की लौ के बराबर ये होता है, ठीक, इसके बराबर अपने बालों को रखा करते थे। तो आपके कानों और कंधों के दरमियान तक, मतलब बीच में कहीं तो भी लेंथ होती थी, लेकिन एक रिवायत में मिलता है एट मैक्स, ज्यादा, लेकिन ये आम हालत नहीं, खास हालत का मामला है। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की लौ तक थे। दोनों के रावी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, तो एक में फरमा रहे कानों के लौ तक थे, एक में फरमा रहे कानों से लेकर कंधों के बीच में कहीं, मतलब ये तो मैंने मैक्स लिमिट बता दिया, कांधे बीच में कहीं तो भी रहते थे, ठीक, कान इंसान के और कांधे। तो इससे पता चला इन जनरल, उमूमी एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की लौ तक होते, और इन स्पेशल मजबूरियों में, हालात के एतबार से वो कभी कभार बढ़कर कानों से नीचे और कंधों के ऊपर बीच में कहीं तो भी लेंथ के अंदर आते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालों की खुसूसियत ये थी कि सारे बाल एक लेंथ के होते थे। मतलब ये जिसको जुल्फें बोलते हैं आम ज़बान में, उर्दू ज़बान में, मतलब ये कि हर बाल जो शुरू होता वो यहाँ तक जाके ख़त्म होता, कानों की लौ तक। मतलब हर बाल, ये बाल भी जा रहा तो पीछे तक जा रहा है, ये बाल भी जा रहा तो पीछे तक जा रहा है। ऐसे बाल ना होते जैसे आजकल हम बनाते, ये छोटे होते, कभी थोड़े ये बड़े होते बीच के, बल्कि हर बाल बराबर जाता और पीछे तक जाता, ठीक है। इसको बोलते हैं जुल्फे, ठीक। तो पता चला बालों की लेंथ मैक्स कितना बढ़ा सकते हैं वो आपको पता चल गया। उमूमी एतबार से यहाँ तक आप रखते थे, मैक्सिमम बढ़ाते थे। लेकिन इस बात में एक चीज़ समझने की जो है वो ये है कि हर आदमी इस सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता बालों के ताल्लुक से, जो मैंने लंबाई बताई, इसलिए कि बालों की मुख्तलिफ किस्में होती है। जैसा कि कोई इंसान जो अफ्रीकन नस्ल का हो, उसके बाल कभी भी पीछे नहीं जा सकते, उसके बाल ऊपर जाते हैं। बाल चूँकि कड़क होते हैं, करली होते हैं, एक तो बढ़ते नहीं ज़्यादा, और बड़े भी तो ऊपर जाते हैं, पीछे ऐसा वो कभी भी जुल्फे नहीं रख पाएंगा। आप समझ रहे? मतलब ये एक सुन्नत है जो शख्सी एतबार से अल्लाह ने किसी को ऐसे बाल दिए हैं तो वो कर सकता है, लेकिन किसी को बहुत ही सख्त बाल है जिसका अगर 1 इंच साइज बढ़ जाए तो वो सीधे ऊपर जाते हैं, पीछे जाने का सवाल ही नहीं आता। अगर उसको पीछे तक ले जाना है मतलब बहुत बहुत बड़े बाल रखना पड़ेंगे, जब ऊपर जाके वो पीछे जाएंगे। समझ रहे आप बात? लेकिन जिसको अल्लाह ने ये चीज़ दे रखी है, उसके नरम बाल है, अच्छे बाल है, जो बाल बढ़ते भी है, लंबे भी होते। कुछ लोग बाल कितना भी कीजिए यहाँ तक कभी जा ही नहीं पाएंगे, तो लंबे ही नहीं होते। तो ये चीज़ें की है तो वो फिल्म एक्टर्स की मुशाबियत में तो रखते हैं, लेकिन सुन्नत है बोले तो वो उनको हजम नहीं हो। समझे आप? कि कोई हीरो ने बाल इतने बड़े रख लिए कि दोनों बाल कंधे तक आ रहे, अगर सामने से भी छोड़ दे तो वो उतने बाल रख लेंगे। लेकिन इत्तिबा रसूल में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाल रखे और हमारे आप आइडियल है, हम ज़िंदगी का हर पहलू, हर लम्हा आपके मुताबिक गुजारना चाहते हैं, नहीं रखते हैं। कितनी अफसोस की बात है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें शख्सी लिमिटेशंस है। किसी को अल्लाह ने अगर वैसे बाल दिए जो कर सकता है तो करे। कुछ लोगों के बाल तो बढ़ते ही नहीं है, कुछ लोगों के बाल आते ही नहीं है, कुछ को आएंगे तो ये बाल कभी नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ बीच के कुछ बढ़ जाते। समझ रहे आप? लेकिन जिसको सारी सहूलतें हैं, जो हीरोज़ की और एक्टर की इत्तिबा में जो है, उनकी पैरवी में जो है बालों को बढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है कि अपने बालों को भी रखिए। खूबसूरती की खूबसूरती, सवाब का सवाब। और वैसे भी कौन सी बहुत ज़्यादा नेकियां करते हैं हम दिन भर में, तो ये भी तो जहाँ से मिलती है ले लेना चाहिए हर नेकी, है ना। जब इंसान कोई चीज़ को कम करे तो जब मिले ले ले, तो ये बड़ी बात है। देखिए अगर ऐसा सहूलत है तो बिल्कुल ऐसे बाल रखिए, लोग जुल्फे रखिए, पीछे तक ले जाइए। लेकिन क्या इससे हटकर कोई काम करे तो हराम है? नहीं, हराम नहीं। इससे हटकर कोई अगर काफिरों की मुशाबियत में नहीं कर रहा, उस जैसा मैं दिखूं बोलकर और रख रहा है, तो इसमें हराम नहीं है। लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे तो बात रखेंगे। बहरहाल अभी वक्त है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस ये है कि हम बालों के कुछ हिस्से को साफ करना और कुछ को रखना, ये दुरुस्त नहीं है। मतलब जैसे कोई बाल बनाए, ये दोनों पूरा टखला कर ले यहाँ से, और ऊपर पूरे बाल बाकी मना है। सर के बालों को मुकम्मल तौर से या तो साफ कर दे या रखे।
رکھتا ہے تو تھوڑے چھوٹے تھوڑے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک طرف پورے بال صاف کر دیے، ایک طرف رکھ لیا. کچھ لوگ یہاں بال صاف کر لیتے ہیں، بیچ میں یہاں رہتا، پھر بیچ میں سے بال صاف کر لیتے، سیدھا وسترا چلاتے ہیں بیچ میں اور سائڈ میں بال ہوتے ہیں، یا پھر ادھر پورا وسترا چلا دیتے ہیں یہاں سے پیچھے تک اور بیچ میں بال ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہوگا. ہے تو پھر پورے سر کے ہوں گے، نکلیں گے تو پورے سر کے. اگر آپ کو صاف کرنا ہے تو پورا نکال دیجیے، اور اگر رکھنا ہے تو اس طرح سے رکھیے. ٹھیک ہے. عمومی طور سے ہمیشہ سر کے بال منڈانا درست نہیں، ہمیشہ ٹکلے رہنا درست نہیں. اگر بال ہے تو آپ رکھیے اس کو، لیکن بیماری کی وجہ سے آپ کاٹتے ہیں تو بالکل اجازت. جیسا کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ بال بڑے ہونے سے ایچنگ، کھجلی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہے جس سے بال بڑے ہونے سے اسکن ڈیزیز ہے تو پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. ٹھیک ہے. یا پمپلس آ جاتے ہیں، پھنسی آ جاتے ہیں، یہ بیماری کی شکل ہے جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ بال کاٹنا پڑتی ہے. تو جس کو کہیں گے ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے، لیکن جنرل کنڈیشن یہ کہ بالوں کو رکھنا چاہیے. اگر ہے تو اس کو ہمیشہ صاف کرنا درست نہیں ہوگا، سوائے ضرورت پڑنے کی، مجبوریوں کے. عمرے کو آپ گئے تو، حج کو آپ گئے تو، یہ سب الگ چیزیں ہیں، لیکن عمومی طور سے اس کو صاف کر کے رکھنا. ہاں چھوٹے رکھیے آپ ضرورت پڑنے پر، جیسے کہ 40 دن کے اندر آپ چاہے تو بالوں کو چھوٹے چھوٹے کر دیں، منڈا بھی لے، پھر 40 دن تک بڑھتے رہے، لیکن روز کو شیونگ کرے بالوں کی. ٹھیک ہے. تو بال اگر ہے تو اس کو جو ہے رکھنا چاہیے. ٹھیک. تو لمبائی ہو گئی. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی مانگ میں نکالتی. اب بالوں کی مانگ کیسی تھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی مانگ میں نکالتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بیچ سے میں مانگ کو نکالتی اور سر کے بالوں کو دونوں طرف برابر برابر تقسیم کر دیتی. ٹھیک ہے. تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مانگ نکالتی. مانگ سمجھتے نا، بالوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے، تو وہ کیسا نکالتی مانگ؟ دونوں آنکھوں کے بیچ سے ادھر آدھے کر دیتی اور ادھر آدھے کر دیتی، دونوں طرف بانٹ دیتی. مطلب آپ کی مانگ سینٹر سے آپ نکالتے، بیچ سے نکالتے. ٹھیک. تو یہ بھی چیز دیکھیے ہم کو پتہ چلی کہ مانگ کیسے نکالنا چاہیے. تو مانگ بیچ میں رکھنا یہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے تھا، اور ماں عائشہ اسی کے مطابق آپ کی مانگ نکالا کرتی جو آپ کی عادت تھی کہ بیچ سے. وہ فرماتی ہے میں دونوں آنکھوں کے بیچ سے بالوں کو آدھا ادھر سر کے اور آدھا ادھر مانگ نکالتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آدھا اور ادھر آدھے بالوں کو کرتے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا مانگ بیچ کی ہونا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو جو مانگ نکال سکتا ہے بیچ کی ضرور نکالنے کی کوشش کرے. کیوں؟ تو یہ بھی معاملہ شخصی اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. یہ بالوں کے نیچر پہ کہ مانگ بیچ سے نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے. کچھ لوگوں کی مانگ تو کبھی نکلتی نہیں بیچاروں کی، چونکہ بال اتنے گھنے، اتنے زیادہ ہوتے اور اتنے سخت ہوتے، اتنے کرلی ہوتے کہ مانگ جیسے افریقن نسل کے لوگوں کی مانگ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے. بال جم جائے وہی تقدیر و قسمت کی بات ہوتی ہے. بال جم جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو کہاں سے مانگ نکلیں گی؟ مانگ جیسی کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی. پورے بال ایک ساتھ بڑھتے ہیں، یا تو چھوٹے کر لو یا تو بڑے رہو، ختم، کوئی آپشن نہیں. لیکن جو نکال سکتا ہے، جس کو ویسے نرم بال ہے، اتنے اچھے بال ہے، بیچ میں سے مانگ آسانی سے نکلتی ہے، تو کہاں سے کوشش کرے؟ بیچ سے مانگ نکالنے کی کوشش کرے. اس میں ایک اور بات پتہ چلی کہ بیوی شوہر کے بال جما سکتی ہے، مانگ نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سماج میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اگر مانگ نکالتے ہوئے کوئی دیکھ لے، شوہر کی مائی دیکھ لے، مطلب اس کی ساس، اس کی بہنیں، اس کی مطلب ننندے دیکھ لے، آس پڑوس کی عورتیں دیکھ لے، تو ہو دیکھو بے شرم میاں بیوی، ہاں وہ مانگ نکال رہے، دیکھو ان کی کوئی طریقہ ہے کہ بڑے ہو گئے نا. یہ محبت کی علامت ہے. یہ میاں بیوی کی تعلقات محبت کی بنیاد پر اور بھروسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ محبت کی علامت ہے کہ ماں عائشہ اپنے شوہر کی مانگ نکالتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اپنے بال جمانے دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ بیوی یہ کام کر سکتی ہے، اور ہو سکے تو کرنا بھی چاہیے. دیکھیے محبت اور انسیت کے لیے جو سب سے بیسک چیز ایک انسان دوسرے کے لیے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ سمجھ لیجئے ایک بچے کو بلا کر تھوڑا اس کو محبت کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بلا کے آپ ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ اس کے سر پر. ادھر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کسی کو دعا دینا ہے تو وہ بھی کیا کرتا؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے سر کو وہ کریں گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستوں سے گزرتے، انصار کے بچے کھیلتے ہوتے، آپ جاتے ان کے سروں کے بالوں کو آپ ہلاتے سر رکھ کر اور ان کو دعائیں دیتے بال. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیومن نیچر ہے. جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے نا، جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہی بال کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کا نزدیکی ہو تو وہ فوراً ہاتھ لگائیں گا، اور نہیں لگائے تو جا کے گھس کے بولیں گا ارے آج آپ بالوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے. بالوں کو ہاتھ لگائے تو خوش ہوتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ آپ کے سر کے بال جما رہی ہے. ٹھیک. آپ سے کبھی لیٹتے تو آپ سر میں تیل لگاتی، روایت میں آتا ہے. آپ نے جو ہے احرام باندھنے کا ارادہ کیا، آپ نے غسل لیا، تو ماں عائشہ نے آپ کے جسم پر خوشبو لگائی. احرام پر خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، ہاں جسم پر لگائی جا سکتی، لیکن تو ماں عائشہ نے جسم پر خوشبو لگائی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی، بیوی اپنے شوہر کے بال جما سکتی ہے، یاد رکھیے.
یہ محبت اور انسیت کی اور الفت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ تو ماں عائشہ اپنے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرتی، نہ صرف بال جماتی بلکہ مانگ بھی نکالتی، اور بیچ سے فرماتی دونوں آنکھوں کے سینٹر سے مانگ نکالتی اور دونوں بالوں کو برابر سپلٹ کر دیتی، دونوں طرف دائیں اور بائیں برابر نکالتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بات پتہ چلی۔ اسی طرح جو ہے بالوں میں تیل لگانا یہ مستحب عمل ہے، یاد رکھیے۔ یہ نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی سفیدی کے بارے میں جو پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی سفیدی کا، وائٹنس کا کیا معاملہ تھا، پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اور کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر تیل لگا لیتے تو سفیدی نظر نہیں آتی تھی، مطلب وائٹ بال اتنے کم تھے کہ جب تیل لگ جاتا تو تیل کی شائننگ سے وہ وائٹ بال سمجھ میں نہیں آتے تھے، اکثر بلیک دکھتے تھے۔ چونکہ آپ دیکھیے کسی کے بال اگر زیادہ بلیک نہ بھی ہو لیکن تیل لگائے تو اس کی بلیکنس، اس کا شیڈ بڑھ جاتا آئل کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے، کوشچن ہوا آپ کے بالوں کی سفیدی، وائٹنس کیسی تھی؟ سائل جواب دے رہا ہے کہ جب آپ تیل لگاتے تو وائٹنس نظر نہیں آتی سفیدی، اور جب آپ تیل نہیں لگاتے تو پھر سفید بال واضح کلیئرلی نظر آتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے، پتہ چلا جب آپ تیل لگاتے تو وائٹنس چھپ جایا کرتی تھی، جب آپ تیل نہیں لگاتے تو سفید بال واضح نظر آتے تھے۔ تیل کا لگانا بھی صحابہ اور ابتدائی دور میں اسلام کے یہ بہت مہنگی چیز تھی، اس لیے کہ صحابہ کے پاس تیل اور خوشبو بھی میسر نہیں ہوا کرتی تھی ان کی غربت کی وجہ سے۔ لیکن آج تو ماشاءاللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تیل لگایا کیجیے، تیل لگایا کیجیے، اس لیے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں، اور خاص طور سے تیل کا فائدہ جس کو ہم بولیں گے جو جلد ہوتی ہے نا سر کی، اس کو ہوتا ہے، وہی سے اعتبار سے کہ ڈینڈرف کم ہوتے ہیں اس سے، یاد رکھیے۔ چونکہ جس طرح سے جلد ہوتی ہے نا، یہ جلد ہماری نکلتے رہتی ہے، روز جھڑتی ہے، تھوڑی تھوڑی ہلکے، اسی طرح سر کی جلد بھی نکلتی ہے، لیکن چونکہ بال ہوتے ہیں اس پر تو اس میں اٹک جاتی ہے، اور اسی کو ہم ڈینڈرف بولتے ہیں، بھوسی، روسی، جو بھی نام بہرحال لوگ بولتے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو تیل لگانے سے وہ نرم ہو کر جھڑ جاتی ہے، ہم جب غسل لیتے ہیں تو نکل جاتی ہے، لیکن جب عموماً ہم تیل کنٹینیوسلی نہیں لگائیں گے تو یہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ کیا ہوتا ہے جو سر کا حصہ ہے وہ جلد کو نرشمنٹ نہیں ملتا ہے تیل کا، جس کی وجہ سے پھر وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اچھی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ تیل بہت زیادہ لگاتے، اتنا لگاتے کہ جب آپ تیل لگا کر ٹوپی پہنتے، ٹوپی پر امامہ کپڑا باندھتے تو ٹوپی کا نچلا حصہ کبھی کبھار تیل کا احساس، مطلب اس پہ کلر آ جاتا تیل کا۔ جیسا میں اگر تیل زیادہ لگاؤں پھر ٹوپی پہنوں تو کیا ہوتا ہے، ٹوپی پہ اسپاٹس نظر آئیں گے آپ کو کہ تیل زیادہ لگا ہے فیس میں نے، یہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے، اور ایک روایت میں آتا ہے تیل لگا کر ٹوپی پہنتے پھر امام باندھتے، اور تیل تھوڑا زیادہ لگاتے جس کی وجہ سے یہ سب وہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہ مطلب ٹوپی کے نچلے حصے میں تیل کا اثر نظر آیا کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا تیل لگانا چاہیے۔ تو تیل اگر ہو آپ کے پاس، میسر ہو تو ضرور لگائیں۔ بہت سارے لوگ تیل نہیں لگاتے، اس لیے کہ کیوں؟ تیل لگانے سے چپچپاہٹ آ جاتی ہے، یہ ایڈ کا نتیجہ ہے۔ ایڈز اور یہ جو کمپنیز ہوتی ہے نا، یہ صرف اپنے فائدے کا سوچتی ہے، صرف اپنے فائدے کا، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے آپ کی، باقی کچھ نہیں۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے مشہور جو ہے رپورٹ جو آئی ہے امریکن کچھ لوگوں نے جو اس کے تعلق سے تحقیق کی، وہ یہ ہے کہ ان کمپنیز نے، ان کارپوریٹس نے سب سے پہلے ان چیزوں کو جو سب سے عام تھی اس چیز کو اتنا ڈرایا لوگوں کی وہ خاص ہو گئی، اور وہ چیز کو آج انسان خریدے بغیر نہیں رہتا ہے۔ جس کے ان کے 2 اٹیک، پہلا اٹیک تھا پینے کے پانی پر، کہا کہ ٹیپ واٹر انسیف ہے، جس کے نتیجے میں واٹر اتنا ہو گیا کہ آج باٹل واٹر کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ ٹیپ واٹر کے مقابلے میں یہ زیادہ انسیف، چونکہ اتنے پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں اس میں، اتنے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں اس پانی کو سیف بنانے کے لیے کہ ٹیپ واٹر اس سے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن آج ٹیپ واٹر نہ غریب پیتا ہے نہ امیر پیتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ اترے، کبھی آپ نل کا پانی پیا؟ ارے نہیں گندا رہتا ہو، تو ہم باٹل واٹر خریدیں گے۔ پہلا اٹیک کیا بنیادی بیسک چیز پانی، اور دوسرا اٹیک کیا انہوں نے بچوں کے دودھ کے اوپر، اور کہا کہ ڈبے کا دودھ سب سے اچھا۔ سمجھے آپ بات؟ یہ بیسک چیز ہے، انسان پانی اگر خرید کے پیے تو اس سے زیادہ اور کیا، سمجھ رہے آپ؟ بنیادوں پر جو ہے اٹیک کیا۔ تو بہرحال اس میں سے یہ بھی ہے، تیل لگانے سے بال چپچپے ہو جاتے ہیں، باس ناراض ہو جاتا ہے، لوگ بولتے ہیں ارے اب کوئی تیل لگا کے آیا تو لوگ کیا بولیں گے، آشیزان بہت ہی عجیب دکھتا چکٹ، اتنا تیل لگا کے آتا، بہت ہی سنسیئر دکھتا ہے نا۔ جس کے بال روکھے ہے، کبھی تیل نہیں لگاتا، کبھی نہیں جماتا، یہ بہت ہائی ٹیک بچہ دکھتا ہے، ایک دم دنیا کے ساتھ چلنے والا نظر آ رہا۔ دیکھو اس کے بال کبھی تیل نہیں لگاتا ہے نا، سنت ہے لیکن تیل لگانا، سمجھے آپ؟ لیکن نہیں لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن مسئلہ ہے کس کے طریقے پہ چل کر آپ لگاتے اور نہیں لگاتے۔ ایشو یہ ہے کہ میں کافروں کے اتباع میں، وہ بولتے ہیں نہیں لگانا اس لیے نہیں لگانا، یہ غلط ہے۔ آپ کہیں میں نہیں لگاتا ہوں، ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، الگ آپ کی چوائس ہے۔ مسئلہ جو پیمانہ، جو کرائٹیریا ہم نے بنایا نا، وہ اصل ایشو ہے، نہ کہ وہ عمل، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کوئی نہیں لگانا غلط چیز نہیں ہے، لیکن آپ کیوں نہیں لگا رہے، ریزنز دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک وضاحت یہ بھی کر دوں، بہت سے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے کہ تیل لگانے سے بچوں کو خاص طور سے ان کا دماغ بہت اچھا نشو و نما پاتا ہے، برین ڈیولپ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اتنی بڑی احمقانہ حرکت کرتے ہیں کہ سر میں نہ صرف بچے کے تیل ڈالتے بلکہ تیل کو جمع کر کے تالو میں لاتے ہیں۔ تالو سمجھ رہا؟ سر کا وہ اسکلپ کا وہ حصہ جو ابھی نرم ہوتا ہے، جو جس کی بونس بعد میں پیدائش کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اگر بون پہلے سے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی پیدائش میں بہت تکلیف ہوتی تھی، تو آپ دیکھیے بون ان ڈیولپ ہوتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے نا تو تھوڑی دبتی بھی ہے وہ نکلتے وقت، اور پھر ایکسپانڈ ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں وہ سخت ہوتی ہے، یاد رکھیے بچے کی، اس کو تالو بولتے ہیں عام زبان۔ تو بہرحال وہ تالو میں لا کر گھی اور پتہ نہیں کون کون سا تیل گھما کے بولتے یہ اندر جائیں گا نا تو دماغ اس کا بڑھے گا، اگر وہ اندر جائیں گا تو بچہ مر جائے گا آپ کا دماغ میں اگر وہ جائیں گا تو بچہ مر جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ان سائنٹیفک ہے، لیکن تیل لگانا یہ سنت ہے۔ لیکن اس سے تالو بھرنا اور وہ اندر جاتا، اس سے دماغ نشو و نما پاتا، دماغ کو نشو و نما کے لیے یہ چیز لگتی نہیں، اس کی اور اجزاء ہے، اس کی اور پروٹینز ہے جو دماغ استعمال کرتا ہے، اور وہ کیمیکل فارم میں ہوتے ہیں، فزیکل فارم میں اور آئلی فارم میں نہیں ہوتے، یاد رکھیے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جس دماغ بوسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو تیل لگانا چاہیے۔ اسی طرح بالوں کو صاف ستھرا رکھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے بال ہو وہ انہیں اچھی طرح سنوارے رکھے، جن کے بال ہو وہ انہیں اچھی طرح سنوارے رکھے۔ تو بال اگر ہے تو سنوارنا یہ مستحب ہے، چھوڑ دینا نہیں چاہیے، جیسا کچھ لوگ ہوتے ہیں عورتیں اور مرد دونوں بھی بالوں کو کبھی جماتے نہیں، ہر آدمی بولتا ہے کیا غلیظ بال بنا لیے تم نے، ارے کیا تم بال جمایا کرو۔ مستحب ہے کہ بالوں کو صاف ستھرا رکھے، اور تو لہٰذا بالوں کا اکرام کرنا بولتے ہیں اس کو، سنوارنا چاہیے، مطلب اللہ اگر آپ کو یہ نعمت دیا بالوں کی تو سنوارنا چاہیے، صاف کرنا، صفائی کرنا ہے نا۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ مسلمان کوئی ہو اور اس کے سروں میں جوئیں ہوں، اس کا مطلب وہ صفائی نہیں کرتا ہے، صفائی کرنا چاہیے۔ بالوں کی صفائی نہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، جس کو جوئیں بولتے ہیں عام زبان میں، ہے نا۔ بہرحال اللہ محفوظ رکھے، اتنی ہو جاتی کبھی کبھار کہ بال پورے صاف کر دینا پڑتے ہیں، صاف کرنے جاؤ تو حجام بھی آدمی لگاتا ہے، بولتا بار بار ارے یہ کیا لا لیے تم نے اتنا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں اس طرح لگاؤں گا دوسرے کسٹمر کو میرے پرابلم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے پہلے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ہر بال پہ ایک لک لٹکی ہوئی ہوتی تھی اور کوئی ان کو احساس نہیں۔ بالوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، سنوارنا چاہیے، جمانا چاہیے۔ جب سنوارا جائے گا، جمایا جائے گا، تیل لگایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ کیڑے، یہ لکھے اور جوئیں ہونے کا چانسز ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاف ستھرا رکھنا مستحب۔ اسی طرح یہ نسائی کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال پرا گندہ تھے، بہت بکھرے ہوئے، گندے، سنوارا نہیں، صاف نہیں کیا۔ آپ آئے اور ایک آدمی بیٹھا ہے بالکل گندے بال لے کر، دھول مٹی بھری ہوئی ہے، جماتا نہیں، سنوارتا نہیں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا کیا اس آدمی سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرے؟ کیا اس آدمی سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرے؟ اور عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بالی لوگ رکھا کرتے تھے، بڑے سے مراد وہی جو میں نے کہا نا زلفیں، بڑے بال رکھتے تھے۔ تو کہا اتنا بھی اس سے نہیں ہوتا ہے، مطلب بالوں کو جمانا سنوارنا یہ تو بہت بیسک چیزوں میں سے ہیں، جو یہ بیسک نہیں کر سکتا اس سے اور کیا امید کی جائیں گے دنیا میں، اور کیا کریں گا؟ بیسکس ہے یہ، بالوں کو سنوارنا، سدھارنا، جمانا، اچھا رکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر سر کے بال آپ کو نکالنا ہے تو اس کے اتارنے کا طریقہ، یا کٹانا ہے تو اس کے کٹانے کا طریقہ یہ کہ پہلے رائٹ سے شروع کریں گے پھر لیفٹ کی طرف جائیں گے۔ اتارنا ہے، صاف کرنا ہے تو پہلے کہاں سے شروع کریں گے؟ اس طرح رائٹ کی طرف سے، رائٹ، پھر اس کے بعد لیفٹ والا حصہ، یہ طریقہ۔ اور اگر کٹانا ہے آپ کو، صرف بنانا جس کو بولیں گے، ٹھیک ہے، تو کہاں سے شروع کریں گے؟ رائٹ سے۔ آپ بولنا عموماً اگر نان مسلم حجام ہے اس کو نہیں سمجھتا، کہیں سے بھی شروع کرتے تو بولیے اس کو پیچھے آگے وہ ایشو نہیں ہے، لیکن رائٹ سائڈ، رائٹ بیک، رائٹ فرنٹ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو رائٹ سے لیفٹ کی طرف جاؤ بولنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو بتایا کیجئے کہ بس سیدھے سے شروع کرو، ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو سر اگر آپ منڈاتے یا بال بناتے تو رائٹ سے لیفٹ کی طرف جاتے، ٹھیک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ مزدلفہ یا سے مینا آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمرہ عقبہ کو جو ہے کنکریاں ماری، پھر اونٹوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں ذبح کیا، مطلب حج کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہیں حجام بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سر موڑنے کا حکم دیا، مطلب زبان سے نہیں بولا، اشارے سے کہا کہ میرا سر صاف کر دو، ٹھیک ہے، موڑنے کا جو ہے حکم دیا۔ اس نے سر دائیں حصہ مونڈا، رائٹ سائڈ کا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف کیا، تو آپ نے بال جو نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں جو ہے تقسیم کر دیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، نبی کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ متبرک ہوتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہ متبرک ہے، کسی اور کے نہیں ہو سکتے، لیکن تو صحابہ کو آپ نے دے دی، صحابہ نے ان بالوں کو اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صاف کیے، تقسیم کر دیے، لوگوں نے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سر موڑنے کا حکم دیا، اور جو ہے پھر پوچھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال ان کو عنایت فرما دیے، دے دیے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی تھی۔ تو رائٹ سے لیفٹ کی طرف جانا ہے آپ کو، بال صاف کرنا ہے۔ تو کٹنگ میں بھی سیم انشاءاللہ آگے اور تفصیلات رکھتا ہوں۔ سر کے کچھ بال منڈانا اور کچھ چھوڑ دینا منع ہے، یا کچھ چوٹیوں کو صاف کرنا، کچھ چھوڑ دینا منع ہے۔ اب چوٹیوں کی بات کیوں آ رہی؟ چوٹیاں تب ہو سکتی ہے جب انسان کے کرلی ہیئرس ہو اور اس کو جمانا ناممکنات میں سے، جیسا اکثر افریقی لوگوں کا تعلق سے ہوتا ہے، وہ اپنے بال کو جما نہیں پاتے ہیں،
تو چونکہ جما نہیں پاتے تو ان کی چوٹیاں ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، سمجھا؟ تو کچھ کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا، کچھ صاف کرنا، کچھ آپ نے منع کیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قضاء سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب قضاء کیا ہے؟ یہ جو قاف ز عین، قضاء کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک جگہ کے بال کاٹے جائے اور دوسری جگہ کے چھوڑ دیے جائے۔ ادھر پورا آپ نے صاف کر لیا، ادھر چھوڑ دیا، ادھر پورا ہوتا نا اس طرح مار دیتے، درست نہیں۔ ایک جگہ کاٹ دیا دوسری جگہ پورے چھوڑ دیا، یہ درست نہیں۔ یا تو ایکولی پورا مار دیجیے، آپ کاٹ دیجیے، پورے چھوٹے کر لیجیے، پورے بڑے رکھیے، لیکن کچھ صاف کرنا اور کچھ بال رکھنا یہ درست نہیں ہوں گے یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے سر یا داڑھی کے سفید بال اکھاڑنا مکروہ ہے، منع ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے نا سفید بال، ارے میرا بڑھاپا نظر آ رہا، نکالو۔ یا شوہر جیسی دیکھتا، ارے میرے سفید بال، بیوی آ جاؤ، کیا ہو گیا، نکالو۔ اور بیوی کھٹ کھٹ چنتے بیٹھی، کیا سفید بال نکالو، اتنے سفید، پھر وہ گن گن مت 1 2 3 4، اچھا پھر کسی نے دیکھ لیا تو بولتا ارے سفید بال نہیں نکالنا، 1 توڑے تو 2 آتے، ارے میں نے 10 توڑے مطلب 30 آ جائیں گے اگلی بار، ٹھیک ہے۔ 1 توڑے تو 2 نہیں آتے، وہ جتنے آنا اللہ اتنے ہی دیتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بالوں کو آپ کیوں توڑے؟ سفید بالوں کو توڑنا مکروہ ہے، منع ہے، چاہے سر کے ہو چاہے داڑھی کے ہو۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مت اکھاڑا کرو۔ ہر وہ مسلمان جس کی حالت اسلام میں بال سفید ہوتے ہیں، سفید بال کو مت اکھاڑا کرو، چاہے داڑھی کے ہو چاہے سر کے ہیں۔ ہر وہ مسلمان جس کی حالت اسلام میں سر جو ہے بال سفید ہوتے ہیں، وہ قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوں گے۔ ہر وہ مسلمان جس کے بال سفید ہوتے ہیں، وہ بال روز قیامت اس کے لیے نور ہوں گے۔ اور جو ہے اسی کے ساتھ اور بھی الفاظ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر سفید بال کے بدلے، مطلب ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے، ہر سفید بال کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 1 حسنات، 1 نیکی جو ہے لکھیں گے اور 1 گناہ معاف فرما دیا جائے۔ تو سفید بال کو اکھاڑنا یا نکالنا درست نہیں ہے۔ مطلب جو آپ سلور کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سلور کو پھر جب وہ مہندی لگا کے گولڈن کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالوں کو اکھاڑنا منع ہے، اس لیے کہ سفید بال کی وجہ سے وہ سفید بال نور ہوں گے۔ دوسری روایت کے اندر جو اضافی الفاظ ہے کہ وہ 1 سفید بال سے 1 نیکی لکھی جائیں گی اور 1 گناہ معاف ہو جائے۔ اب یہ تو سفید بال ہونا اکھاڑنے سے منع ہے، ہم لوگ کہاں اکھاڑتے؟ نہیں ہم تو اکھاڑتے نہیں، ہاں، اور پورے بالوں کو کالا کر دیتے ہیں، سفید کا چانس ہی نہیں۔ مطلب مرنے کی حالت ہے، لیکن موت کے بستر پہ بھی جوانی مر کے گئے ہو، عمر کے اعتبار سے 100 سال کے تھے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے جوانی چلے گئے دنیا سے، بالوں کو کالا کر دینے۔ سفید رہنے دینا چاہیے، چھوڑ دیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ سفید جو بال ہوتے ہیں اس کے فائدے ہیں، ایک تو نور ہوں گے، ہر ایک سفید بال 1 نیکی دیں گا اور 1 گناہ کو معاف کروائیں گا، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو لہٰذا سفید بالوں کو نہ اکھاڑنا ہے۔ ہاں آپ کو رنگنا ہے تو رنگیے، کس رنگ سے؟ لیکن مہندی ہنا سے، کالے رنگ سے نہیں رنگ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سفید بالوں کو اکھاڑنا نہیں چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، نکالنا چاہیے۔ سر کے بال کا کانوں کی لو سے زیادہ بڑھانا نحوست ہے، یاد رکھیے۔ عموماً آپ کانوں تک رکھتے، خصوصاً اسپیشل کنڈیشنز، جنگ جہاد، سمجھ رہے ہیں، تب آپ کے کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں بال ہوتے، لیکن ان جنرل کانوں سے نیچے بالوں کو بڑھانا نحوست ہے۔ ان اسپیشل بڑھ جائے الگ بات ہے، لیکن ان جنرل کانوں سے نیچے بالوں کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور اس وقت میرے سر کے بال لمبے تھے، بہت لمبے، مطلب کانوں سے نیچے کاندھوں تک جا رہے تھے، لمبے بال تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا نحوست ہی نحوست، برائی ہی برائی تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اسی وقت چلا گیا اور بال جو ہے کاٹ کر چھوٹے کر کے پھر دوسرے روز پھر واپس آیا۔ صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ آپ سمجھنا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، فوراً گئے، بال اسی دن کٹا لیے، سیکنڈ ڈے پھر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوسرے روز پھر خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی اور اب تیرے بال اچھے لگ رہے ہیں، مطلب میں نے تجھے کوئی برائی کی نیت سے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن اب بال اچھے لگ رہے ہیں، مطلب اشارہ بالوں کی طرف ہی تھا میرا۔ صحابی سمجھ گئے، فوراً بال کٹا کے آ بھی گئے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کانوں سے نیچے بڑھانا، لمبے لمبے بال روک رکھ رہے، اتنے رکھ رہے، پیٹ آدھی پیٹ کمر تک رکھے ہوئے، مطلب مرد، عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیں، عورتوں کے لیے تو بال کٹانا ہی نہیں، چھوڑ دینا ہے، تو مرد رکھے ہوئے، کیوں بولے سنت ہے؟ سنت صرف کانوں کی لو تک، ان جنرل اور ان اسپیشل، ٹھیک ہے، کانوں کی لو سے آگے کاندھوں تک، یہ ہے ان اسپیشل، یاد رکھیں، اس سے زیادہ بال نہیں بڑھا سکتے آپ، وہ نحوست ہے کانوں سے نیچے، تو لہٰذا یہ لمٹ ہے، بالوں کو بہت زیادہ لمبا کرنا شریعتاً مردوں کے لیے درست نہیں، عورتوں کو تو بالوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کے حال پر وہ بڑھتے رہتے ہیں، سوائے بیماری مشکل کے اندر یا کسی چیز کے علاج کے لیے ان کے بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں، جیسے مردوں کے کاٹے جا، بیماری ہے، ہاں علاج ہے، آپریشنس ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانوں سے نیچے بڑھانا نحوست ہی نحوست ہے۔ اسی طرح بچہ پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن سر کے بال منڈانا، یہ سنت ہے۔
جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے 7ویں دن جانور کو ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال منڈائے جائے۔ سر کے بال 7ویں دن بچے کے منڈانا یہ سنت اور مستحب ہے، اور اس بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا اس کے برابر کیش کو صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت کو سر کے بال کاٹنا منع ہے، یاد رکھیے، سوائے حج یا عمرے میں وہ اپنے بالوں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، اینڈ بالوں کا اینڈ جو ہوتا ہے، سمجھو اس کی چوٹی ہے یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، بال نیچرلی ایک گروتھ رہتی رک جاتے ہیں، تو وہ چوٹی کا پور یا پور سے کچھ زیادہ کاٹ سکتے، وہ بھی حج اور عمرے میں، یاد رکھیے۔ تو عورت کی سر کے بال کاٹنا منع ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو اگر عورتیں یہ سر کے بال مردوں جیسے کاٹے تو پھر ظاہر سی بات ہے کاٹنا منع ہے، یہ مشابہت میں آئے گا۔ تو کیا عورت سر کے بال کاٹ ہی نہیں سکتی؟ یہ منع نہیں ہے، منع ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ عورتیں سر کے بال بحالت ضرورت بوقت ضرورت بالکل کاٹ سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اولاد کی تربیت اور پرورش کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے، لمبے بال ہے کسی عورت کے، اب اگر وہ بال کو مینٹین کریں گے تو یا تو بال خراب ہو جائیں گے، اس میں جوئیں ہو جائیں گی، پرابلمس ہوں گے، یا پھر بچوں کو جو ہے تربیت میں بال جس کے بڑے ہوتے ہیں ٹائم لگتا ہے سدھارنے سنوارنے، بڑے بال جن کی خاص طور تو وہ چھوٹے کر سکتی۔ لیکن یہاں کاٹنے سے مراد مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے رکھنا ہے، کہ بالکل ایک دم چھوٹے، ٹھیک ہے بچپن میں ہو الگ بات ہے، لیکن لڑکیاں بڑی ہوگی پھر بھی لڑکوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال، بالکل لڑکوں کے جیسے ہیئر اسٹائل، اور ریگولرلی ہر 30 ڈیز اور 40 ڈیز میں جو ہے جا کے کٹنگ ہو رہی ہے، بالکل لڑکوں کے جیسا ہیئر کٹ بنا لیا، یہ مراد ہے۔ ورنہ بال بوقت ضرورت بحالت مجبوری بالکل شرعی ضرورتوں کے تحت عورت بھی بال کاٹ سکتی ہے، لیکن عمومی طور سے مردوں جیسے نہیں، کنٹینیوسلی نہیں، ہمیشہ کاٹنا نہیں چاہیے، یہ معنی ہے، اسے یاد رکھیے۔ تو مردوں سے جیسی مشابہت جیسا ہونے والی عورت پہ لعنت ہے، اور عورتوں جیسا ہونے والے مرد پہ لعنت ہے کہ اتنے بڑے بال کر لے عورتوں کے جیسے تو بھی منع ہے، مردوں کے جیسے عورت کر لے تو بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کپڑوں میں بھی مشابہت نہیں، جوتوں میں بھی مشابہت نہیں، پہننے کی چیزوں میں مشابہت نہیں، عورتوں کی مردوں جیسے نہ، مردوں کی عورتوں جیسے نہ ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے جوتوں میں کیسے مشابہت نہیں ہو سکتی؟ جوتا تو جوتا ہے نا، لیکن مردوں کے جوتوں کے کٹس الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے جوتوں کے کٹس الگ ہوتے ہیں۔ نہیں، اب دیکھیے شلوار کا معاملہ ہے، پٹھانی کی بھی شلوار ہوتی ہے، اور جو کرتا پاجامہ عورتیں پہنتی ہیں اس میں بھی شلوار ہوتی ہے، لیکن کٹس کا ڈفرنس ہوتا ہے، یہ کٹس ڈیفائن کرتے ہیں یہ عورت کا اور یہ مرد کا، یہ سمجھنے کی ضرورت، سمجھ رہے ہیں؟ جوتے کے کٹس بتاتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی ایک آدمی جوتا پہن کے آیا، اس جوتے کو ہمارے سماج میں لوگ دیکھتے بولتے ہیں ارے عورتوں ایسا پہن لیں، کیوں؟ اس کے کٹس، جوتا تو جوتا ہے نا، لیکن اس کے کٹس ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ لیڈیز کا ہے، اور اس کے کٹس ڈیفائن کرتے ہیں کہ جینٹس کا ہے۔ سیم کپڑوں میں ہوں گا، کچھ کپڑے مردوں عورتوں کی کامن ہے، جیسا پٹھانی ہے، اسی طرح پنجابی ہے، وہ بھی کرتا ہوتا ہے لمبا، شلوار ہوتی ہے، اس کے کٹس ڈیفائن کرتے ہیں کہ مرد کا ہے، اور کٹس بتاتے ہیں کہ عورت کا ہے۔ تو اسی طرح بالوں کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ یا حج کے بعد عورتوں کے لیے سر منڈانا نہیں ہے، مطلب عمرہ حج کے بعد مردوں کے لیے سر منڈانا ہے نا، تو عورتوں کے لیے سر منڈانا نہیں ہے، ایک پور کے برابر کاٹنا ان کے لیے کافی ہے۔ ایک پور کے برابر جو لینتھ جو بھی بالوں کی ہوگی اس لینتھ کے اینڈ پر ایک پور، سمجھتے ہیں نا، یہ انگلی میں 3 پور ہوتی ہے ہماری، ایک پور 1 انچ کے برابر ہوتا ہے، اپروکسیمیٹلی 1 انچ، اتنا آپ عورتیں کاٹ سکتی، کہاں؟ حج اور عمرہ کرنے کے بعد۔ اسی طرح جو ہے سر کے بال اتارنے، مطلب سر کے بال نکالنے یا کٹنگ کرانے سے پہلے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، بہت سے لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، اس کی بھی کوئی دعا ثابت نہیں۔ اور اسی طرح بال کاٹنے کے بعد زمین میں دفن کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کو ڈر ہے کوئی آپ کے بالوں پہ جادو کر دیں گے، ایسا ہوتا ہے، کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، تو بالوں کو چھپا کر آپ ضائع کیجیے، چھپا کر پھینک دیجیے، یا چھپانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور سے نہ بال کاٹنے کی کوئی دعا ہے، نہ سر منڈانے کی کوئی دعا ہے، اور نہ ہی اس طرح سے۔ اسی طرح سر کو خاص طور سے 10 ذوالحجہ کو منڈانا، حاجی اگر جو نہیں ہے، مطلب حج کے بعد تو کریں گے آدمی، منڈانا غلط ہے۔ جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے، لوگ حج نہیں کرتے ہیں لیکن بقرعید کا دن جس کو بولیں گے، بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر جانے سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ پہلے حجام کے پورے بال صاف کر لیتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں۔ بقرعید کے دن 10 ذوالحجہ کو بالوں کا صاف کرنا یا منڈانا سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ کرنا درست نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں آج جانور کی بھی قربانی اور بالوں کی بھی قربانی، نہیں، ٹھیک ہے، صرف جانور کی قربانی، اور اگر قربانی کے آپ نے کی ہے تو آپ کے ناخن اور ظاہر سی بات ہے بال آپ نے نہیں تراشنا چاہیے، اس دن تک رکے تھے آپ، تو چاہے تو کیجیے، ضرورت نہیں تب بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، پھر چاہے تو آپ ناخن کاٹ لے سکتے ہیں، مونچھیں بڑھ گئی تھی یہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ سر کے بال صاف کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاص طور سے 10 کو نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کنگھی کے تعلق سے کچھ دیکھ لیتے ہیں، چونکہ بالوں کا مسئلہ ہے تو کنگھی کا بھی جو ہم ایشو ختم کریں تاکہ دونوں چیزیں آ جائیں۔ سر کے بالوں میں کنگھی کرنا مستحب ہے، یہ بات میں نے کیوں رکھ رہا ہوں، اس لیے بہت سے لوگ کنگھی میں جس کو کہتے ہیں غلو کرتے ہیں۔ کیسے غلو کرتے ہیں؟ عورتوں کو خاص طور سے دیکھا، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں لیکن عورتوں کو خاص طور سے دیکھا گیا، سر کے اندر ہی کنگھی اٹکی ہوئی، ایک بات ہوئی کہ پھر دوسری بات ہوئی، پھر تیسری بات ہوئی کہ پھر اوپر سے، پھر تھوڑی دیر کہیں گئے،
फिर पर्स में, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर पर्स। कुछ मर्दों को भी आदत होती है नीचे से पीछे छोटा सा पतला निकालते, ठीक है कभी कभार ठीक है, लेकिन एक कदम उतरे 1 मिनट, बॉस के कैबिन में जा रहे 1 मिनट, बॉस की कैबिन को आ रहे 1 मिनट, मतलब कंटिन्यूअसली कॉमिंग। वो भी देख लेते हैं कंघी करने के भी अदब क्या है, ताकि जब बालों का इशू होगा तो कंघी का भी मसला खत्म हो जाए। सर के बालों में कंघी करना मुस्तहब है। सही बुखारी की रिवायत है, मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है कि मैं हैज़ की हालत में थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक में कंघी किया करती थी। तो इससे एक पता चला कि औरत किसी भी हालत में अपने शौहर से करीब जा सकती। मैं हैज़ की हालत में थी और आप समझ कि मैं कंघी से बाल संवारा करती थी। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि बाल मर्द अपने खुद संवार सकता है, उसकी बीवी उसके बाल को संवार दे सकती है, ठीक है, या कोई और भी उसके बाल जमा सकता है, लेकिन कंघी करना है, ये बात इससे साबित हो रही है, ठीक है। इसी तरह जो है सर के बालों को अगर कटिंग करना है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। और ये बुखारी की रिवायत है, मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम को सीधे से उल्टे की तरफ करते। आपको अगर कंघी भी करना होती तो आप सीधे से उल्टे, और नाखून भी काटना होता तो सीधे से उल्टे की तरफ जाते थे। तो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है। इसी तरह हर वक्त कंघी करते रहना, बाल को संवारना, ये जो है वक्त ज़ाया करना है, और ये पसंदीदा अमल नहीं, मकरूह अमल है, पसंदीदा अमल नहीं है। आइए इसके ताल्लुक से अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोज़ कंघी पट्टी करने से मना फरमाया है। समझ रहे आप, हर रोज़ कंघी की जा रही है पट्टी, और ये उस कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा जबकि सहाबा के बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, और कुछ सहाबा के बाल वो करली होने से उसको बहुत एकदम समझ सिस्टमेटिकली साफ़ करना पड़ता था, जो कि जनरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बाल हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो समझना होगा, वो पट्टियाँ समझते हो, बालों की पट्टियाँ बनाना पड़ती है उनको, ऐसा लेवल्स बनाना पड़ते हैं उसके अलग अलग, मतलब बालों को जब जमाए तो उसके सेट, जैसे कुछ लोगों के देखिए बहुत कड़क बाल होते हैं तो बेचारों को आधा सर लेके पहले उसकी सफाई करना पड़ती, फिर उसको एक जगह जमा करना पड़ता, फिर हाफ को बेचारे कोमिंग करते, समझा, पट्टियां बनाना, मतलब डेली कोमिंग करना और पट्टियां दुरुस्त नहीं। हम लोगों के जो बाल होते हैं बहुत आसान है, खाली कंगा दला जम जाते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल बाल होते हैं, उनको जमाने के लिए बैठना पड़ता है, लोग बुलाना पड़ते हैं और फिर वो जमते थे। तो उसको आपको उस कॉन्टेक्स्ट में सहाबा सहाबियत के हुआ करते थे, समझने की ज़रूरत है। आज के दौर में आप जो है वो लोगों को जो अफ्रीकन है उनको देख लेते, उनके बालों की सख्ती से, उसकी कर्लीनेस से आपको पता चला कितना मुश्किल होंगे अगर ये बाल को इसको कंघी करना है। कंघी सादी कंघी आप खींचेंगे तो पूरा बाल निकल के आ जाएंगे, हो ही नहीं सकता। कंघी तो चलती भी नहीं है उसमें, उसको तो बैठ कर वो मोटे मोटे कंगों से पलटा पलटा, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए मना किया। लेकिन हमारे लिए रोज़ कंघी करना मना नहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, या वो लोग जिनके बाल बिल्कुल यूं कर लिए जम गए, लेकिन वो बालों को आप जहन में रखिए। लेकिन वक्त ज़ाया होता है ना कंघियों में ज़्यादा, उससे मना किया। इसी तरह जो है एक और रिवायत आती है, और रिवायत के अल्फाज इस तरह से, नसई की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा कराम में से एक आदमी जिसका नाम जो है उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा अरफा से मना किया है। अब्दुल्ला बिन बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि ये अरफा का क्या मतलब है, ये मतलब ये ज़्यादा अरफा करने से मना किया। तो इन्होंने कहा कि इसके मफ़हूम में दीगर चीज़ों के अलावा ज़्यादा कंघी करना भी शामिल है, मतलब एक्सेसिव बालों को जमाना। मैं कहूँगा जो औरतें बालों में ही कंघा रखती है हमेशा, हर थोड़ी इधर से इधर, इधर से इधर, इसके बड़े नुकसान भी याद रखिए। होता तो ये कि आदमी हर वक्त अपडेट दिखता है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा याद रखिए, ठीक है। एक तो आप टाइम वेस्ट करते हैं, और दूसरा आप इसका मतलब बाल खुले रखते हैं इसलिए कि सबको बताने के लिए आप हर बार उसको वैसा रख रहे हैं कि इतने में। एक जनरल सेंस में देखें तो एक आदमी दिन में कितनी बार बाल जमा सकता है। अब स्पेशली आप कंटिन्यू सिर्फ बाल ही जमाते रहे ताकि लोगों को बताना है, तो ये मसला है, इससे टाइम भी वेस्ट होता है। तो एक्सेसिव कंघी करना ये मना है। अब बालों का ही मसला था तो एक और इसमें मसला हम रख देते हैं, वो है खिजाब। बालों को रंगने का क्या मामला है? तो खिजाब रंगना, बालों को रंगना, तो खिजाब रंगने में कौन सा जायज़ है और कौन सा नाजायज़, दोनों देख लेते हैं। मेहंदी या इससे मिलते जुलते रंग से खिजाब करना, बालों को रंगना जायज़ है, मुस्तहब है, बल्कि मुस्तहब मतलब रिकमेंडेड। मेहंदी या उससे मिलते जुलते रंगों से खिजाब करना, खिजाब मतलब रंग करना, रंग। अब जायज़ और नाजायज़ कौन सा वो देख रहे, तो पता चला लाल रंग जायज़ है, जो मेहंदी या मेहंदी से मुशाबहत उस जैसा कोई कलर हो तो ये जायज़ है, याद रखिए, ठीक है। बुखारी की रिवायत है, साबित रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिजाब के बारे में दरियाफ्त किया गया, आप कलर कैसा करते थे? तो इन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में इतनी सफ़ेदी नहीं थी कि आप खिजाब लगाते थे। अगर मैं चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के सफ़ेद बाल को शुमार कर लेता था। और एक रिवायत में आता है, जो कि रिवायत के हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में 15, 17 या 20 ही सफ़ेद बाल थे। तो आप हम दाढ़ी को रंगते नहीं थे इसलिए कि ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि आपके बाल बहुत कम सफ़ेद थे। एक में 15, एक में 17 और एक में 20 के अल्फाज आते हैं। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने मुकम्मल तौर से देखा और हर चीज़ नकल की, कितने बाल सफ़ेद थे वो भी नोट कर लिया, ठीक, कि 15 थे, 17 थे या 20 बाल ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। दाढ़ी के बारे में नहीं कि आपने किया बोलकर वो कहते हैं, लेकिन क्योंकि तो बाल ही इतने कम थे, सफ़ेद की ज़रूरत महसूस नहीं, ठीक।
इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद और नसारा खिजाब नहीं लगाते, लिहाजा तुम इनकी मुखालिफत करो, खिजाब लगाओ। खिजाब कलर कौन सा लगाना है? रेड। लेकिन याद नहीं तो आप बोलेंगे हदीस में खिजाब लगाओ, अब लगा के बिल्कुल ब्लैक एकदम काली मेहंदी लगा के एकदम आप रेडी होके खड़े हुए, नहीं, खिजाब से मुराद रेड वाला है कि तो काले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया है। सफ़ेद बाल नेकी दे रहे हैं और एक गुनाह माफ़ करो। सफ़ेद बाल नूर बनने वाले, याद रखिए, सफ़ेद बाल आपकी बढ़ती हुई उम्र की अलामत है, इसको छुपाना धोखे में शुमार होगा। सिर्फ खिजाब काला, सिर्फ खिजाब काला आप मैदान जंग या जिहाद में लगा सकते हैं दुश्मन को धोखा देने, इसलिए कि जंग धोखा है, समझ रहे आप? तो क्यों तो दुश्मन बोलेंगे अरे तो बूढ़े बूढ़े आगे पूरे क्या लड़ेंगे हमसे, मॉरली वो आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है जंग होंगी तो हकीकत तब पता चलेंगे, लेकिन मॉरल बूस्ट हो जाते हैं ना जंग से पहले। और किसी का अगर मॉरल जिसको कहते हैं वो बूस्ट हो जाए तो फिर क्या होता है, कभी कभार छोटी छोटी जमातें बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे देती है और बड़े बड़ों को हरा देती है। वही नहीं करना है, जंग में दबा देना है ना वो चीज़ को, उनको बढ़ावा नहीं देना, पहले डर जाना उन्होंने। तो बहरहाल वो एक अलग शक्ल याद रखी, ठीक है। तो लिहाजा आप फरमाते हैं कि यहूद और नसारा अपने बालों को लाल रंग नहीं, खिजाब नहीं लगाते, लाल रंग नहीं करते हैं, तुम लोग अपने बालों को खिजाब लगाया करो, मतलब मेहंदी लगाया करो, ठीक है। तो ये मेहंदी का मसला मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी याद रखिए। तो औरतें भी जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको कुछ काला वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। नहीं माँ, मर्दों को चल जाता, औरतों में कहाँ चलता, मेरी उम्र दिख के आ जाएंगी, फलां हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। आखिरत का सोचिए, दुनिया का नहीं। लोग क्या सोचते हैं, लोग तो कुछ भी सोचेंगे जी। पूरे सफ़ेद है तो बोलेंगे देखो बुढ़ी होगी, लेकिन अभी भी जो है, अगर काले कर लेती कोई औरत तो बोलेंगी बुढ़ी होगी, अभी हमको बताने के लिए करे। पूरे आपने सफ़ेद छोड़ दिया तो बोलेंगे देखो माँ बुढ़े हो गए, तुम अपने आप को जवान रिवाइव नहीं कर रहे। हाँ, वो करेंगे, ठीक। तो ये कहीं भी टिकने वाले नहीं। कलर करो तो सबको नहीं, कलर करके आती है, कलर करके आती। अच्छा पूरे वाइट आ गए, कितने वाइट हो गए देख रहे उसकी उम्र की, दोनों तरफ से छोड़ना नहीं है आपको। तो लोगों के चक्कर में जाके आखिरत क्यों खराब करना, जो ऐसे भी इत्मीनान में नहीं है और वैसे भी इत्मीनान में नहीं है आपसे, ठीक है। और इनको बताने के लिए रब के सामने क्यों नाराज़गी लेने की, क्यों अपने सफ़ेद बालों की जो वैल्यू है, उसकी कदर है, वो नूर है, वो चमक है, वो एक हसनात देंगे, गुनाह मिटाएंगे, क्यों छोड़ने का है किसी दुनिया वालों के लिए, ठीक है। तो लिहाजा उसको रंगना है। इसी तरह जो है जर्द रंग का खिजाब इस्तेमाल करना जो है मुस्तहब है, मतलब वो जो खिजाब जो होगा वो सिर्फ लाल होगा। अब मैं उसका वो रख रहा हूँ। ये अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दबागत की गई हुई खाल का जूता इस्तेमाल फरमाते थे, मतलब वो खाल जिसको उस पर जो है पूरा जो है उसको एक प्रोसेस होता है, दबागत बोलते हैं, वो करके जो इस्तेमाल की जाती है। और अपनी दाढ़ी मुबारक को जो है वर्स और ज़ाफ़रान से जर्द करते थे, ठीक है। मतलब ज़ाफ़रान समझ ना, रेड में डार्क ब्राउनिश वो कलर में जो भी कलर हो सकता है अपने दाढ़ी और सर को वो कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक नहीं, याद रखिए। मेहंदी और विस्म में मिलाकर खिजाब करना ये भी मुस्तहब है। मतलब क्या है कि ये इब्न माजा की रिवायत है, जो है अबू ज़र रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद बालों को बदलने के लिए बेहतरीन खिसाब मेहंदी और विस्मा है। ये सबसे बेहतरीन खिसाब है। मतलब मेहंदी, विस्मा क्या होता है? विस्मा एक जड़ी बूटी होती थी, उस जड़ी बूटी का एक्चुअल कलर ब्लैक होता था, लेकिन जब उसको मेहंदी में डाल दिया जाता था तो वो मेहंदी के रेड कलर को ब्राउन की तरफ लेके चल जाती थी, डार्क कर देती थी। वो खुद ब्लैक थी, विस्मा खुद ब्लैक होता है, लेकिन मेहंदी में डालने के बाद मेहंदी एकदम रेड होती है ना, वो डालने से उसका शेड रेड के बदले क्या होता है, ब्राउन की तरफ चला जाता था। तो वो विस्मा डालते थे, वो जड़ी बूटी हुआ करती। तो आप भी आज भी कुछ जड़ी बूटी हो जिससे कलर डार्क हो, लेकिन ब्लैक नहीं होना, डार्क हो जाए, डार्क ब्राउनिश हो जाए, क्योंकि मेहंदी जनरली रेड होती है, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, ये इजाजत है। अच्छा, दाढ़ी को या सर के बालों को लाल करना ये मुस्तहब है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये बात भी है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे जनाब दाढ़ी सफेद की सफेद, अरे बाल सफेद की सफेद करो, लाल सुन्नत है। बिल्कुल है, करना चाहिए, लेकिन क्या कोई ना करे तो गलत होता है? बिल्कुल नहीं। इस बात को भी मैं वजाहत के लिए रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दाढ़ियों को रंगी मत, क्योंकि आपसे तो कहा मुखालिफत करो, यहूदी करना चाहिए। सर को रंगी मत, लाल रंग से करना चाहिए, लेकिन कोई ना भी करना चाहे तो कोई बात नहीं, इसलिए कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की एक रिवायत है और उन्होंने बहुत सारे अक़वाल नक़ल किए कि कौन कौन से सहाबा और कौन कौन से ताबईन दाढ़ी को और सर के बालों को नहीं रंगते थे, सफ़ेद के सफ़ेद रहने देते थे। अबू हारून उबैदी कहते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी खिजाब नहीं लगाते थे, उनके बाल वाइट ही थे और इनकी दाढ़ी सफ़ेद थी। अबू हिसाब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मिंबर पर खुतबा देते हुए देखा, इनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे, ये भी खिजाब नहीं लगाते थे, ठीक, बाल सफ़ेद थे और जो है इज़ार पहने हुए थे और चादर ओढ़े हुए थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, इनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे, लेकिन उन्होंने खिजाब नहीं लगा, मतलब वाइट ही थे। खिजाब लगाते तो रिवायत में आता ना कि लाल थे, सफ़ेद थे। इसी तरह जो है हज़रत अदी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, इनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे,
اسی طرح جو ہے جریر بن حازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا اور ابی رباح اور مکحول اور حکم، یہ سب جو ہے تابعین ہیں جن کی تفسیر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے نا تو آپ ان کے نام یہ بار بار آپ کو ملیں گے، کو دیکھا ان سب کی داڑیاں سفید تھی، تو پتہ چلا لگانا مستحب ہے، لیکن نہیں بھی لگائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس بات کو وضاحت کے، ورنہ بہت سے لوگ جو نہیں لگاتے ہیں دوسرے ٹانٹ مارتے، لگانا چاہیے، صحیح بات ہے، لیکن نہ بھی لگائے تو کوئی گناہگار یا غلط نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کالے رنگ کا خضاب استعمال کرنا منع اور حرام ہے، خضاب کرنا ہے لیکن لال، خضاب مطلب رنگنا ہے لال، لیکن آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسے سیاہ رنگ کے خضاب لگائیں گے۔ کبوتر کا سینہ دیکھیں آپ نے، جنگلی کبوتر جو ہوتا ہے بہت بلیک ہوتا ہے اس کا، یہ والا حصہ، یہاں ہو سکتا ہے اس کا گریش ہوتا ہے، لیکن یہ حصہ اور پر کے کارنرز ایک دم بلیک ہوتے ہیں۔ تو کہا کچھ لوگ جو ہے کبوتر کے سینے پوٹ کی طرح جو سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ مطلب چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے خضاب کالا لگانا، مہندی لگانا لال خضاب جائز ہے، کالا خضاب لگانا چھوٹا موٹا سن گناہ نہیں ہے، جنت میں بھی نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے۔ ہم تھوڑے سے دنیاوی لالچ، تھوڑے سے دنیاوی فائدے، تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اگر ہم کالا خضاب لگاتے ہیں۔ چوکنے رہیے اور کبھی بھی کالے خضاب کی طرف بالکل مت بڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا خضاب کے تعلق سے۔ اب آئیے چند باتیں بس صرف مہندی کے تعلق سے اور بات ختم کر دیتے ہیں، چونکہ خضاب کے تعلق سے ہوا کہ لال لگا سکتے، کالا نہیں لگا سکتے۔ اب تھوڑا سا مہندی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اہل جنت کی خوشبو میں سب سے زیادہ اچھی خوشبو مہندی کی ہوں گی، اہل جنت کی خوشبو میں سب سے اچھی خوشبو ہینا کی، مہندی کی ہوں گی، یاد رکھیے یہ جو ہے طبرانی کی روایت ہے، اور اہل جنت کی خوشبوؤں کی سردار مہندی ہوگی بول کے روایت کے الفاظ اس طرح سے جو طبرانی کی۔ اسی طرح جو ہے قطم کے ساتھ مہندی ملا کر خضاب لگانا یہ بہرحال مستحب ہے۔ وہ قطم، وہ جڑی بوٹی وسما جس کو میں نے کہا، اس کو مہندی میں ڈال کے مکس کرنا، جو کہ خود کالی ہوتی ہے لیکن جب مہندی میں ملتی ہے تو مہندی کو براؤن کی طرف لے جاتی ہے، ایسا کچھ ملا کے بالوں کو لگانا یہ جائز ہے۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں یا پاؤں اور ناخنوں میں مہندی لگانا مستحب ہے، حالانکہ ہم سر کے بالوں کا دیکھیں لیکن مہندی کا مسئلہ آ گیا اس لیے وہ بھی رکھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں پہ، پیروں پر اور ناخن پر مہندی لگانا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واقعات ابو داؤد کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں کتاب تھی، بک تھی، پردے کے پیچھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اشارہ کیا، مطلب اس نے پردے کے پیچھے سے، خود پردے کے پیچھے تھی لیکن ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، وہ پردے کے ادھر تھی نا، پیچھے کھینچ کے آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، شاید اس نے بیعت کے لیے یا کسی چیز کے لیے کیا، اس کو علم نہیں ہوگا۔ اور ایک بات میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی جس کو علم نہیں تھا، اور جیسا مرد بیعت لیتے تھے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے بھی ہاتھ دے دیا، آپ نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور چہرہ پھیر لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کے ننگے ہاتھ کو چھونا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا ہاتھ پیچھے لے کے مجھے معلوم نہیں یہ مرد کا یا عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ سے عرض کیا گیا، اس عورت نے عرض کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کا ہاتھ ہے، مطلب میرا ہاتھ ہے، میں ایک عورت ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت ہو تو اپنے ناخنوں کو رنگ مہندی سے اور بدل لیتی، اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو رنگ مہندی سے بدل لیتی، مطلب تم اگر ایک عورت ہو تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگایا کرو، ہے نا۔ اب دیکھیے ہماری خواتین، حدیث بول رہی ہے کہ مہندی لگایا کرو، میں پہچان نہیں پا رہا ہوں تم مرد ہو یا عورت ہو، لگایا کرو۔ نیل پالش برابر لگائیں گے، مہندی نہیں ہوگا۔ نیل پالش اسٹینڈرڈ نا، اسٹینڈرڈ ہے، لیکمی وغیرہ کا برانڈ آئے گا 200-400 روپے کے رینج سے اسٹینڈرڈ۔ مہندی کیا ہلکٹ ہے، مہندی لگا رہے، کچھ نہیں ہے تو مہندی لگا گھوم رہے، 5 روپے کی مہندی لگا گھوم رہے، تو نیل پالش ہو رہا ہے۔ جبکہ معلوم آپ کو نیل پالش کا ایشو کیا ہے، اگر ایک عورت نیل پالش اگر لگاتی ہے، مطلب ناخنوں کو اپنے وہ جو مختلف رنگ ہوتے رنگتی ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، اور چونکہ وضو نہیں ہوتا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوتا، اور چونکہ غسل نہیں ہوتا تو اس کا نماز وغیرہ بھی نہیں ہوں گی۔ اگر ٹوٹ جائے تو وضو تو 5 ٹائم کرنا ہے دن میں، 5 ٹائم نہیں چلی، کچھ لوگ عصر مغرب ایک ساتھ پڑھے تو، لیکن کرنا ہے نا کچھ نہ کچھ برابر۔ آپ ناخنوں کو لگائیں گے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور ناخنوں کو بڑھانے کی لمٹ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے اس میں ناخنوں کے تعلق سے لوں گا تفصیلات۔ ناخنوں کے بڑھانے کی لمٹ 40 ڈیز ہے میکس، 40 ڈیز کے بعد آپ کو کاٹنا ہی ہے اس کو، شیطانی ناخن نہیں کرنا، ایسا کچھ عورتیں کر لیتی 2-2 4-4 مہینے کے بڑے بڑے ایسے ناخن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں شاید ہو سکتا وقت پڑنے پر کام آ جائے کسی پہ اٹیک کے لیے، نوچنے کے لیے، لیکن شریعتاً جائز نہیں 40 ڈیز سے زیادہ ناخنوں کو بڑھانا۔ ناخن بھی بڑے، اس پر پھر کیا لگاتے ہیں، نیل پالش نہیں، کیا لگانا ہے اب، مہندی لگائیے۔ اور پھر میں ریکویسٹ کروں گا کیمیکلز مت لگائیے، کچھ لوگ مہندی کے بدلے پتہ نہیں کہ سڑے ہوئے کیمیکلز لگا لیتے ہو، اتنی بدبو رہتی ہے، ایک تو وہ جو لگتے ناخنوں پہ الگ سے کچھ تو بھی ایسا آتا وہ لگاتے، اس کی بدبو سے پورا گھر پریشان رہتا۔ مہندی ہے، اور وہ کیمیکل کا ایشو یہ ہے کہ پوری اسکن خراب ہو جاتی، معلوم آپ کی،
وہ ریگولر جو لوگ مہندی کے نام پہ کیمیکل لگاتے ہیں رنگ کرنے کا، ایک تو ایشو یہ کہ وہ پتہ نہیں کیمیکل کیا کر رہا ہے آپ کے ناخن کے ساتھ۔ مہندی کی خصوصیت ہے کہ مہندی ناخنوں کے اندر چلی جاتی ہے، جبکہ دیگر چیزوں کی خصوصیت ہے اس کے اوپر کورنگ چڑھا دیتے ہیں، اور کورنگ آنے سے نماز میں وضو نہیں ہوگا نا، تو کورنگ والی چیز نہیں، مہندی بالوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ جبکہ آپ جو کالے بال کرتے ہیں یا دوسرے کریمز لگاتے ہیں وہ کوٹ بنا دیتے ہیں بالوں پر، کوٹ بنانے سے ہوتا یہ کہ غسل نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ تو مہندی لگائیے، ہمیشہ عادت ڈال لیجیے کہ آپ ناخنوں کو مہندی لگائیں۔ لیکن اب بہرحال ایک تو وہ ہے جو فیشن پرست عورتیں ہیں تو ان کو یہ تو جم جاتا ہے، مہندی نہیں جمتی، کہ تو وہ تھوڑا ہلکا ہے، سستا ہے، اس سے کوئی نام تھوڑی لیں گا، کوئی تعریف تھوڑی ہوں گی۔ اور ایک وہ ہے جو بالکل ہی سادی رہنا چاہتی ہے، عورتیں لگاتی نہیں، چاہے کتنا ہی بولو، دونوں کو چاہیے وہ نیل پالش والے نیچے اتر کے مہندی پہ آ جائے، جو مہندی نہیں لگاتے اوپر چڑھ کے مہندی پہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ سب نے کہا میں پہچان نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ مرد ہے عورت۔ دوسرا اس سے ایک بات اور پتہ چلی، اس سے بات پتہ یہ چلی کہ عورت کا اگر ہاتھ دکھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، مجبوری کی صورت میں، بحالت ضرورت اگر ہاتھ دکھ جاتا ہے، چونکہ اس عورت کا ہاتھ آیا، آپ نے دیکھا، دیکھ کر کہا میں فرق محسوس نہیں کر رہا ہوں یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ اسے مہندی نہیں ہے، مہندی ہونے سے میں آئیڈینٹیفائی کر لوں گا نیکسٹ ٹائم کہ عورت کا ہاتھ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ضرورت پڑنے پر شرعی ضرورتوں کے تحت ہاتھ کھلا رکھا جا سکتا ہے، اور جو کھلا رکھا جائیں گے ظاہر سے تو مہندی دکھیں گی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مہندی بھی زینت ہے اس لیے نہیں دکھا سکتے، نہیں مہندی نہیں، ناخنوں کی تو بالکل نہیں کہوں گا، زینت نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ کیسے بولتے کہ مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے نا، سمجھے؟ آپ بولتے ہیں نا گلاؤز پہن کے آؤ مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ مرد کا یا عورت کا، نہیں کہا، مہندی کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنے، لیکن جو عورتیں گلاؤز پہنتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو نہیں پہنتے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایکچولی اسلام جو ہے دو حدود کے بیچ میں ہے، ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے، بہت لینینسی بھی نہیں ہے، دو حدود کے بیچ میں اسلام ہے۔ تو یہ ہے کہ تقوی کا ایکسٹریم ہو سکتا ہے، اور تقوی میں ایک آدمی وہ جو کم ہے، لیکن حدود کے باہر کی بات نہیں ہو رہی بہرحال، تو لہٰذا لگایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ دکھ جائے کسی کو تو اس سے فرق محسوس ہو سکتا ہے مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے، تو عورتوں کے لیے لگانا مستحب۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ زخم یا کانٹا چبھتا تو اس پر مہندی لگاتے علاج کے طور پر، تو مہندی علاج بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے آپ کو جب بھی زخم آتا ہے، کانٹا چبھتا، آپ مہندی لگاتے، تو ہم کو بھی اگر کانٹا چبھے یا زخم ہو تو اس پہ مہندی لگانا چاہیے، لیکن وہ مہندی نہیں جو آج کل یہ کیمیکل والی آ رہی ہیں، وہ تو اسکن کو خراب کر دیں گے، اور زخم ہو سکتا سڑا دیں، وہ سادی مہندی بولے تو سادی مہندی اس کو لگانا چاہیے، علاج بھی ہے۔ آج بھی ہم جانتے ہیں بہت سارے اسکن ڈیسیزز جو ہاتھ پر ہوتے جلد نکل جاتی ہے، پیر پر ہوتے جلد، مہندی لگانے سے دیکھیے فائدہ ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ مہندی لگانا تو گویا ایک مرد بھی علاج کے لیے مہندی لگا سکتا، اور رہا معاملہ سر کو مہندی لگانا، داڑھی کے بالوں کو مہندی سے رنگنا، یہ تو بالکل ثابت ہے، آپ اپنے وائٹ بالوں کو مہندی سے رنگیے، مہندی کو ڈارک کیجیے، آپ اپنے داڑھی کے بالوں کو رنگیے، اس کے علاوہ مہندی کو آپ علاج کے طور پہ استعمال کیجیے، مہندی ایک ڈیفرینسیشن ہے، بلکہ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ لگایا کرے، اور اسی طرح جو ہے یہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تھی وہ چند باتیں جو بالوں کے تعلق سے، اس کے رنگ، اس کا خضاب، اس کی کنگھی اور مہندی کے تعلق سے میں نے کوشش کی کہ تمام تر باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ ہمارے بال کیسے ہو، جو ہمارا آج کا عنوان تھا، ہم اپنے بالوں کو سنت کے مطابق رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بالوں کو سجائے اور سنوارے اللہ نے دیا تو، اور اپنے بالوں کی بنیاد پر لیکن کبر اور تکبر نہ کریں۔ اپنی بات کو خاتمہ کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت یہاں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میرے بال جا رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ ایک سوال ہر بار آتا ہے، میرے بال جا رہے ہیں، بہت پریشان۔ ارے پریشانی ٹھیک ہے بھائی، تو چل رہا، میرے بال بہت جا رہے ہیں، میں ڈپریس ہوتا جا رہا ہوں، ارے اب تو اب غلط زون میں جا رہے ہیں، میرے بال جھڑ رہے اور میرا آتم وشواس کم ہوتا جا رہا ہے، میں انٹرویو فیس نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے فلاں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک ایشو، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ ایشو کیا واقعی میں بال جانے سے آدمی ڈپریس ہونا چاہیے؟ کیا واقعی میں بال جانے سے آپ کا آتم وشواس، جس کو بولیں گے سیلف ڈگنیٹی یا موٹیویشن، اور آپ کا جس کو کہیں گے جذبات، اور وہ سارا چیزیں کم ہو جانا چاہیے؟ کیا واقعی میں بال جانا یا بالوں کا، اب چلیے، اور مردوں کے لیے بال جانا، اللہ نے عورتوں کو نعمت دی، عورتوں کے بال نہیں جاتے، صرف چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، زیادہ جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عورتیں ٹکلی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس مخلوق کی کیا چیز کی ضرورت ہے۔ بہت عمر میں عورتوں کے بال جاتے ہیں جنرلی، ورنہ عمومی طور سے عورتوں کے بال نہیں جاتے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کس کو زیادہ ضرورت ہے، کس کو کم۔ بہرحال، تو کیا واقعی میں یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ جس کے لیے لاکھوں روپے لگائے جائیں، آدمی ساری زندگی روتا رہے؟ ہاں، کسی سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال چل رہا ہے، کیا بات چل رہی، بال جا رہے میرے کیا حالت ہے تو بال جا رہے، کس کے پاس بھی السلام علیکم آپا کیسے، کیا دیکھو نا بال کتنے جھڑ جا رہے، مطلب پوری زندگی بالوں پر انحصار ہو گیا تھا۔ بال ہے تو زندگی ہے، بال نہیں تو کوئی، تو ایک الگ زون بنانا چاہیے، بغیر بال والوں کا زون، سب وہاں بغیر بال والے تو کچھ وہ نہیں ہو رہا۔ میں اس کو اتنا سمپل سمجھتا ہوں، بالوں کا رہنا اور نہیں رہنا کتنا سمپل ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ نعمتیں دی اور کچھ کو کچھ نعمتیں نہیں دی، بس اس مسئلے کو سمجھ لیجیے آپ۔ ایک آدمی مالدار اور ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس پیسے کی نعمت ہے، اس کے پاس پیسے کی نعمت نہیں، اتنا ہی سمپل ہے۔ ایک آدمی
اس کو اللہ نے بینائی آنکھ دی اور دوسرے کو آنکھ نہیں دی ہے. اس کو یہ نعمت ہے, اس کو یہ نعمت نہیں ہے. ایک آدمی سن سکتا ہے مکمل طور سے, دوسرا اس کا ہی بھائی, اس کی بہن نہیں سن سکتی ہے. اس کو اللہ نے سننے کی طاقت دی اور اس سے وہ چھین لی, اس کی آزمائش. ایک آدمی کو بال دی اور دوسرے کو نہیں دی, اتنا ہی سمپل نعمت. لیکن بال اتنا سینسیٹیو ایشو ہو چکے ہیں کہ مطلب ایک آدمی کی بال جانا مطلب سب سے بڑی مصیبت شاید اس پر اب وہی آن پڑی ہے, زندگی کا سب سے خطرناک مرحلہ. کسی سے ملے بال جا رہے کی شکایت, کسی سے مل رہے کچھ حل ہے کیا, کیوں بال جا رہے ہیں. اچھا لوگوں کا ہی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب ایک آدمی ملنے آیا جو 2 سال پہلے ملا تھا, اب 1 سال 2 سال بعد ملنے آیا, تھوڑے بال کم دکھ رہے تو اس کے بالوں بھی نظر کنٹینیو تو بتا جا رہے یار جا رہے کیا جا رہے, آپ بھی کنٹینیو کیوں دیکھ رہے بچے. چونکہ پورے سماج نے بالوں کا رہنا اور نہیں رہنے کو اتنا سیریس کنسرن بنا لیا ہے کہ جس کے جا رہے وہ تو پریشان ہے, جس کے جا رہے اس کو دیکھ کر یہ اور پریشان کرتا اس. یہ حالت ہے. اب حالت یہ ہے کہ کسی کی بال جا رہے تو کیا کر رہے ہو, ٹوپی پہن لے رہے, دوسرے کیا بولیں گے, پھر ٹوپی اتر گئی تو عزت اتر جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے. اب کسی نے بال جا رہے اور کسی نے ٹوپی اتار دیا مذاق سے, تو ایسا فرسٹریشن آ رہا ہے جیسا کہ خون کر دو اس کا, چونکہ میری عزت جا رہی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بال کا ہونا اور نہیں ہونا ایک نعمت کا رہنا اور نہیں رہنا جیسا ہے. اس کو اتنا سیریس اتنا وہ کر رہے ہیں کہ یہ میڈیا کا نتیجہ یاد رکھیں کہ تو ہر چیز میں بال 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 بال. چہرے کا بتاتے ہو اور چہرے میں سب سے پہلے بال ہے, بال ایسے ہونا چاہیے, چہرہ ایسا ہونا, ختم ہے نا. مرد ہے تو ایسے ایسے کٹس بناؤ, داڑھی کے ایسے ایسے مونچھیں تراشو, ایسا کرو. اور عورتیں ہیں تو بالوں کو یہ کرو اور وہ کرو وہ کرو پورا. دیکھیے اب ایڈز اگر آپ ٹی وی دیکھنے کے عادی ہے تو ایڈز میں تو 50% صرف بالوں سے متعلق ہی آ رہے ہیں. ہیئر لاس ان سے ملیے, فلاں ان سے ملیے, تیل یہ لگائیے, یہ بہت چپچپا ہے, فلاں یہ کیجیے, بال ایسے بڑھائیے, فلاں یہ کیجیے, بالوں کو ایسا کیجیے. ڈینڈرف کا حل یہ ہے, اگر ڈینڈرف نہیں گرتے تو آپ یہ ہے, اور اگر گرتے آپ کے ڈینڈرف تو آپ وہ ہے. ڈینڈرف جس کے ناکام انسان ہے, جس کے ڈینڈرف نہیں ہے وہ کامیاب ہو جا رہا ہے. تو گویا پورا دنیا کا کشمکش پیمانہ صرف بالوں پر منحصر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو اس کو اتنا ہی سمپل کیوں نہیں لیتے ہم لوگ کہ اللہ نے کسی کو ایک نعمت دی, کسی سے وہ نعمت نہیں. بال بولے تو بس پورے سماج نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ ایک آدمی 50 سال کا ہو گیا. 50 سال آلریڈی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ انسان جی لیا, لیکن 50 سال بعد بھی بال گئے تو اس کو پریشانی ہے. کیوں, میرے عمر کے لوگوں کے بال نہیں گئے. تمہارے بال جلدی سفید ہو رہے, میرے بال بہت سلکی ہے, تمہارے بال یہ ہے, میرے بال فلاں ہیں, میں احساس کمتری ہوں, میں ڈپریس ہوں, کیوں, میرا دل بولتا خودکشی کر لیں. ایسے ہی میں نے واقعہ سنے. ایک صاحب جاب انٹرویو کو نہیں جا رہے, کیوں, تو بولے میرے بال جھڑ رہے ہیں. بال کے جھڑنے سے عقل کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اور تم کو آفس میں کام کرنے کو عقل لگتے, بال نہیں لگتے. ایسا کوئی سسٹم ہے بالوں کو اٹکا دینا تو کام شروع ہو جاتا ہے. عقل لگتی ہے, جب آپ بیٹھیں گے کام کو تو عقل سے کام لیں گے. کمپنی کو آپ کی عقل سے مطلب ہونا چاہیے, بالوں سے نہیں. نہیں بولے میں ڈپریس ہو گیا, اب ان کو پھر بوسٹ کرو. کاؤنسلنگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, جس کے بال جا رہے ہیں اس کی کاؤنسلنگ کرنا بولے تو مطلب کوئی ایسا ورڈ نظر نہیں آتا. کوئی آدمی ڈپریس ہے, خودکشی کرنے کو جا رہا ہے, یا اٹیمپٹ کیا, کوئی بول رہا ہے یار یہ خودکشی کرنے کو اٹیمپٹ کیا, تو ہم بولتے لائیے اس کی کاؤنسلنگ کریں گے. لیکن ایک کے بال جا رہے ہیں اس کی کاؤنسلنگ کرو بولے تو ہنسی بھی آتی ہے یار کہ اب اس کی بھی کاؤنسلنگ کرنا پڑیں گی. نہیں, اللہ کی نعمت ہے, کچھ نہیں ہوتا, جا رہے بھی تو کیا ہوا, کتنا اچھا, دیکھو بارش پانی میں کتنا معاملہ اچھا رہتا ہے, سکھانے کی ضرورت نہیں. بینیفٹس تو ہر چیز کے, لاسز اینڈ بینیفٹ. لڑائی ہو گئی تو دیکھو میرے بال کو پکڑ سکتے, تمہارے تو بال ہی نہیں, کیا پکڑے گا. لڑائی ہو گئی تو ایک کمزور فریق طاقتور فریق کی کیا پکڑتا ہے, صرف بال پکڑتا ہے. کیوں, تو اس کو پتا ہے کہ اس کو اپن نہیں مات دے سکتے, ہے نا. اسی لیے اسپورٹس میں, گیمز میں, ریسلنگ میں بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. بال پکڑے تو وہ فاؤل, اس کے خلاف سمجھو ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے بالوں کو ہاتھ لگایا. کیوں, تو کیا ہوتا ہے, بال کمزوری ہوتے ہیں انسان, تو اللہ نے اس کو وہ کمزوری سے. اچھا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی مخلوق میں کس کے پاس کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. کیوں ہم طے کریں کہ کیا ہونا ہمارے لیے اچھائی کی علامت اور کیا نہیں ہونا ہمارے لیے برائی کی علامت, ہم کیوں ڈیسائیڈ کریں بھائی, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت عجیب ہے. لیکن اب میں کیا بولوں, یہ مزاج ہے قوم کا, ایک مزاج ہے. آپ کے بال کتنے اچھے دکھتے, نہ سلکی ہے, میرے بال اتنے میں پریشان ہیں, یہ کر کر کے. لیڈیز میں بڑا چل رہا ہے, اتنے جھڑ جا رہے. ارے میری ماں, اس کو دوسرے کتنے مسالے وہ دیکھ, اور تیرے کو کتنی نعمت اللہ نے دوسری زیادہ دیا. نہیں, وہ نہیں, بال آ کے آپ دیکھیں اتنا سیریس کنسرن ہے کہ 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ بالوں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے, بعد میں دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. سیریس ایشو نہیں. اچھا, بچے اور لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے تو کیا دیکھ رہے, پسند کرنے میں پھر آ جا رہی وہی. بچی کے بال چھوٹے تھے اس لیے پسند نہیں آ رہی, بال بڑے تھے بہت زیادہ پسند نہیں آ رہی. جو کہ بڑے بال رہتے تو جن لپٹ جاتے اس کو, چھوٹے بال ہے تو اس کا مطلب اس کے بال جھڑنے والے. مطلب ہے بھی تو پرابلم, نہیں ہے بھی تو پرابلم. سماج نے کتنا بڑا ایشو بنا دیا. نہیں, ہم کو لڑکی چاہیے لیکن براؤن ہیئر والی چاہیے. آپ کے بلیک تھی نا تو باقی سب ٹھیک ہے جی, اس کا ہیئر کلر ہی سوٹ نہیں. سبحان اللہ, کیا کیا چیزیں دیکھیے بالوں سے ریلیٹڈ ہے, صرف بال. اس کو اگر آپ اتنے ہی سمپل سینس میں سمجھے, اللہ نے ایک چیز دی ہے جو آپ کے فائدے کے لیے, بالوں کے اپنے فائدے, خوبصورتی کے علاوہ بھی وہ بہت سارے فائدے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالوں کے اندر جو جڑیں ہوتی ہے اس کے بازو سے
سویٹ جس کو کہتے ہیں، پسینہ بھی نکلتا ہے ان میں سے، جس کی وجہ سے انسان جب گرمی ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، تو باڈی اپنے آپ کو ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، اندر سے جو ہے پسینہ ریلیز کرتی ہے تاکہ مینٹین اس کی باڈی ٹیمپریچر مینٹین ہو. اس لیے زیادہ گرمی ہونے سے پسینہ جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ باڈی اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرتی ہے تاکہ جسمانی اعضاء کو نقصان نہ ہو. خاص طور سے سر جو ہے، دماغ ہوتا ہے نا اس کے اندر، تو ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نعمت ہے اپنی جگہ. لیکن اللہ اگر وہ چیز نہ دے تو آپ اتنا اس کو سیریس لیں. آپ دیکھیں کتنا ہے، بہت سارے نوجوان صرف بالوں کو لے کر سالوں سال پریشان ہیں. بالوں کے ٹریٹمنٹ کو لے کے، یہ تو چھوڑیے گر رہے یا نہیں گر رہے، میرے بال بہت کڑک ہے، اس کو نرم کرنے کے چکر میں ہیئر اسٹریٹنگ کر رہا ہے استریاں لگا کے. میرے بال کر لیے تو کیا استری لگا کے اس کو سیدھا کر رہے 500 روپے میں اور 1 سال کی گارنٹی. ایک صاحب نے کیا کیا، ان کی بہت کر لی ہیئر تھے، اس کو خوب محنت کی، پیسہ ویسا لگائے اور سیدھے کر کے آگے. اب سیدھے کرے تو اتنے سلکی ہو گئے ان کے ہیئرس کہ وہ پورے آگے ایسے گر جا رہے ہیں. اب وہ الگ پریشان کے لوگ دور سے دیکھتے شک میں آ جا رہے ہیں ان کو کہ یہ کچھ بدل تو نہیں، انہوں نے ادھر سے ادھر ایک دم ٹرانسفر ہو گیا. سمجھے آپ؟ انہوں نے کیا کیا، ان کی کرلی ہیئرس تھے، اسٹریٹنگ کر کے آگے اتنے نرم ہو گئے وہ بال اور ایسے گر گئے کہ ان کا پورے چپک کے پورے یہاں سے آ رہے ہیں، بالوں میں گہرائی نہیں. اب دیکھنے والا شک میں پڑ گیا. مجھے ایک صاحب بمبئی گیا تھوڑے دن، پتہ نہیں بمبئی میں کیسے اسٹوڈنٹس رہتے کیا کر کے آئے گے بال ایسے. پھر میں گیا، بھائی آپ کو ہوا کیا، مطلب اتنا ایسا دیکھتے پہلے تصور واقعی میں ایسا ہو رہا تھا. یہ کالج لائف تھی میری. نہیں کچھ نہیں ہوا، بولے میں بال ذرا سیدھے کرا لیا، بال تو سیدھے ہو گئے لیکن کم تھے تو وہ اب ویسے پورے چپک اسکل پہ، مطلب پورے سر پہ چپک جا رہے ہیں. اور تصورات کچھ بھی آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر، چونکہ ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں بال ویسے جماتے ہیں. تو نہیں بولے فلاں ہو گیا. ایک صاحب بولے میری داڑھی بہت کر لی ہے، کیا کرے اس کو اسٹریٹنگ کر کے آ گئے، وہی مشین لگا کے استری کرتے ہیں اس پر، لٹرلی استری کرتے ہیں اس پر، اسے بال سیدھے ہو گئے. اب کیا ہوا، اللہ رحم کرے، یہ جو بال تھے سامنے کے یہ برابر گول ہو گئے 2 مہینے بعد، اور ادھر کے بال اتنے سیدھے ہو گئے کہ یہاں تک آ رہے اور یہ چڑھ کے یہاں چلے گئے. آپ بول رہے بولے وہ لوگ یہ اتنے نرم ہو گئے ہل رہے ہوا سے، اور یہ واپس جیسے کہ ویسے جمع ہو. میں نے کہا کیے کیا آپ نے یہ حرکت؟ بولے میں نے وہ بالوں کو سیدھے کرا. میں نے کیوں ہم چھیڑ چھاڑ کرے، اللہ تعالیٰ نے جیسے لیٹ اٹ بی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو خاص طور سے گاٹے مار کر چھوٹے کرنے سے منع کیا تھا. جو ہے وہ چھوڑ دو نا، اسپیشل چھوٹا کرنے میں بہت بڑی گاٹے مار کے اس عربوں میں گاٹ مارتے تھے داڑھیوں کو تاکہ وہ چھوٹی دکھے. آپ نے منع کیا، کہا جیسی ویسی چھوڑ دو. جب چھوڑ دو ہے تو جیسی ہے ویسی نا. اب تم اسپیشل لمبا کرے نا، اس کو اسٹریٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کرلی داڑھی جب اسٹریٹ کریں گے تو لینتھ بڑھ جاتی ہے نا آٹومیٹیکلی. چھوڑ دیجیے بھائی اس کو، اپنے داڑھیوں کو، اپنے سر کے بالوں کو، ان کو جمائیے، ان کو تیل لگائیے جو سنت کے مطابق کیجیے. باقی اس کا ٹینشن مت لیجیے زیادہ. اللہ نے نعمت دی ہے ٹھیک، نہیں دی ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو ڈپریشن کا موضوع مت بنائیے، ٹینشن کا موضوع بنائیے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کا موضوع مت بنائیے، اس کو اسٹیٹس کا موضوع مت بنائیے. اس کے بغیر کوئی آدمی خوبصورت نہیں دکھتا ایسا مت سمجھیے. بال ہونا نہیں ہونا اللہ کی طرف کی دین ہے بھی تو خوشی منائیے کہ اللہ نے دیا ہے، اچھی چیزیں نعمت ہے، سنبھال کے رکھیے. اگر جا بھی رہی تو اس کے ٹینشن میں آ کے اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے. ورنہ میں نے بالوں کے صرف جانے کے ٹینشن میں لوگوں کو 100 تیل لگاتے ہوئے اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنے آپ کو ڈپریس، اپنے آپ کو کمتر، اپنے آپ کو عام لوگوں سے اوچھا، کمزور، نچلا اور پتہ نہیں کیا کیا. اور سر کے بال جانے کے بعد تو ارے مطلب اتنا کہ میں کسی سے بات کرنے کے لائق نہیں رہا، حصہ نے منہ کھولنے کو مجھے شرم آ رہی. جبکہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ کے اندر ایک نیا کلچر شروع ہو چکا ہے. یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے، اچھا ویسٹ میں ہو رہا ہے پھر تو میں بہت اسٹینڈرڈ ہوں. اب وہ لوگ بالوں کو صاف کرنا بہت بڑا کام سمجھ، بلکہ مرد اور عورتیں روز بال صاف کرتے ہیں، ٹخلا پورا ڈیلی وسترا چلاتے ہیں، ڈیلی، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. اب ایک نیا ان میں کلچر نکلا کہ بالوں کو صاف کرنا ہے. ان کا دیکھا دیکھی ہم وہ کر سکتے ہو، ٹخلے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چلے جائے تو نہیں برداشت کریں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا مت سمجھیے. میں نے اس لیے بالوں کا رکھا کہ بالوں کے لیے جو زور دیا جا رہا ہے اور جو محنتیں ہو رہی ہیں نا، وہ سب چھوڑ دیجیے، ریلیکس رہیے. ہاں بال جا رہے ہیں تو اس کے صحیح کرنے کے لیے جھڑے نہ بول کر اس کے لیے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو میں جو کہہ رہا ہوں اسٹیٹس اور ڈپریشن کا موضوع بنانا کہ بال ہے تو اسٹیٹس ہے، نہیں ہے تو میں بہت مایوس ہوں اس لیے کہ میرے بال جا رہے ہیں، ایسا مت کیجیے. یا میں جس کو میرا کانفیڈنس لیول کم ہو گیا، کچھ لوگ بولتے ہیں میرے بال جانے سے. پہلے میں ایسا کانفیڈنٹلی بات کرتا تھا کسٹمر سے، جب سے میرے بال کے بولے میرا کانفیڈنس لیول کم ہو چکا ہے. تو بالوں سے کانفیڈنس لیول کا میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں. کئی صحابہ تھے جن کو بال نہیں تھے لیکن کانفیڈنس لیول میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بالوں کے نہیں ہونے سے. کانفیڈنس لیول آپ کا دینی علم اور اس پر عمل آپ کو وہ کرے گا، نہ کہ آپ کے بال اور آپ کی آنکھیں اور آپ کی ناک کی کتنی کھڑی ناک ہے اور کتنی خوبصورت ہے اور آپ کے ہونٹ کتنے پتلے ہیں اور آپ کے بالوں کے شیپ اور اس کے کٹنگز طے نہیں کریں گے. یہ آپ کا علم، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادتیں اور اللہ کے پاس آپ کا کیا، یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا بالوں کو اللہ نے دیے نعمت، سنوارے سجا اچھے سے رکھیں. لیکن اس کے جانے سے جھڑنے سے ڈپریس مت ہوئیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کے جانے سے آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا دنیا میں آپ کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. ویلیو انسان کی اس کے علم اور عمل سے ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، نہ کہ یہ ساری چیزوں سے. بلکہ نعمت اللہ کی ہے تو استعمال کیجیے، اچھے سے رکھیے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لے کر پہنچے تو یاد رکھیے وہ جذبہ ہمیں پھر سے جگانا ہے. انشاءاللہ عزیز دعوت اسلام کا جذبہ جب ہم جگائیں گے، قوموں تک اسلام پہنچائیں گے، ہمارے آپسی اختلافات مٹتے ہوئے نظر آئیں گے.
ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں، اور ہم اپنے مشن اور ایم کو پہچانیں گے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا یہ ہمارا ذمہ اور کام ہے۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا امت مسلمہ کو اس کے لیے اٹھنا ہوگا۔ یاد رکھیے، وہ جذبہ صحابہ جیسا پیدا کرنا ہوگا، وہ منہج، وہ طریقہ صحابہ جیسا اپنانا ہوگا جس طریقے پر وہ تھے۔ یاد رکھیے، آج تو حالت یہ ہے، صحابہ کا منہج تو دور کی بات ہے، قرآن دے یا نہ دے اس پہ جنگیں ہو سکتی ہے آج مسلمانوں میں آپسی، کہ غیر مسلم کو قرآن دے یا نہ دے اس پہ مکمل فائٹ ہو سکتی ہے۔ اور جب قرآن دے اور نہ دے کی بات کریں تو ہم صرف ترجمے کی بات کر رہے ہیں، یہ عربی متن کی بات نہیں ہے۔ اس پہ فائٹ ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے پر ایک دوسرے کو ہم کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں آج، کہ اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی یہ کافر ہوگا۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے پر نکاح ٹوٹ جاتے، جو یہ کافر ہوگا تو نکاح بھی ٹوٹ گئے نا، بچے بھی آرام ہو گئے، یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کی حالت تو یہ ہوئی، حال میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کو آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ نے تعجب کیا ہوگا اور میں نے بھی تعجب کیا۔ ایک شخص جو مر گیا تھا، مرنے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا تھا قبرستان کے اندر، دفنانے کے بعد پتا چلا کہ وہ دوسری جماعت کا تھا، اللہ رحم کرے۔ 3 دن بعد اس کی لاش کو نکال کر پھینکے لوگوں نے، 3 دن بعد مر گیا تھا، دفن ہو گیا، لیکن پتا چلا اپنی زندگی میں ایک دوسری جماعت سے جڑا تھا جس سے یہ گاؤں والے نہیں جڑے تھے، انہوں نے اس کی قبر کھود کے 3 دن کی لاش جو کہ ڈیکمپوز ہو رہی تھی نکال کر باہر پھینکا۔ تو یہ جب مسلمان کریں گے تو اللہ کا رحم کہاں سے ہوں گا؟ تو ہمیں وہ زمانے میں جانا پڑے گا جو صحابہ کی سوچ تھی، وہ ان کی جو سمجھ تھی، ان کا مسلک جو تھا، ان کا جو منہج تھا، ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ اور ان کے منہج میں سب سے اول دیکھیں گے تو اپنے رب سے اپنا تعلق گہرا کرنا نمازوں اور عبادتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اور یہ پیغام پہنچانے کا نتیجہ تھا جو انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر حکومتیں کی۔ ان کا مقصد دنیا میں حکومت کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا لوگوں تک اسلام پہنچانا۔ جہاں اسلام کو لوگوں نے قبول کیا اور ان کی عوام کو عمل کرنے دیا، صحابہ کبھی نہیں گئے، ان سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جنہوں نے روک ٹوک کی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، فارسیوں نے کیا، حکومت برباد ہوئی ان کی، مسلمانوں نے جنگ کی ان سے اور پورا ہی ختم کر دیا ان کو۔ رومیوں نے قبول کر لیا ایک زمانے میں، مسلمانوں نے ان سے جنگیں چھوڑ دی۔ چین وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے کہا کہ ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا، آئیے ہمارے ملک میں۔ مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی، معلوم، بلکہ سعد بن وقاص سفیر بن کر گئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور وہاں ملاقات کی وہاں کے بادشاہ سے جا کے، اور انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے اسلام کے۔ تو صحابہ کے جہادی یا غزوہ جہاد آپ دیکھیں، ملکوں پہ حکومت بھی اس کے پیچھے مقصد دعوت اسلامی تھا۔ یاد رکھیے، یہ نیت سے نہیں کہتے ہو کہ حکومت کریں گے، بہت بڑا ملک ہے فارس کر اپن، نہیں، ان کا مقصد تھا ہمارے دعوت و تبلیغ کی اجازت دے دو، یا مسلمانوں کو عمل کرنے دو، نہیں کرنے دو گے تو پھر ہماری تم سے لڑائی ہے، یا تو پھر ہمارے ذمہ بن جاؤ، یا تو ہم کو اجازت دو دین پہ عمل کرنے کی، یا تو لڑو پھر ہم سے، آپشن نہیں۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ان کے لیے مقصد دنیا میں جینے کا یاد رکھیے دعوت اسلام تھا۔ آج یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگ اس مقصد کو بھول چکے۔ یاد رکھیے، ہمیں وہی جذبہ لانے کی ضرورت ہے، وہی منہج جو صحابہ کا تھا اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس منہج کے مطابق دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور آپسی معاملات بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ آج دیکھیے، ہر گروہ دوسرے گروہ کو کافر بول رہا، ہر جماعت دوسرے جماعت کو باطل، فرقہ اور فتنہ قرار دے رہی ہے۔ یاد رکھیے، اب ایک عام انسان کیا کرے، لیکن جب دعوت اسلام کو آج بھی ہم جائیں گے، چاہے کسی بھی جماعت کا ہو، آپ اس سے پوچھیے تم کیا بناؤ گے اس کو اسلام قبول کرنے کے بعد، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم اسے وہی دعوت دیں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، بس ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر خود کیوں نہیں ہم آ جاتے اس دعوت کے اوپر جو اس کو دیتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی جا کے کسی مسلک کی اور جماعت کی دعوت دیتا ہے کسی غیر مسلم کو؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی، بس وہی تو میں کہہ رہا ہوں، خود بھی اس دعوت پہ آ جائے ہم، اور لوگوں کو بھی اس طرح بلا، انشاءاللہ تو مستحل ہو جائیں گا۔ تو صحابہ کا وہ جذبہ تھا، اس جذبے پہ وہ زندگی بھر قائم رہے، اور اس کے بعد کی نسلیں رہی۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں نے مقصد نہیں سمجھا اپنے دنیا میں آنے کا، اور جو مقصد ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے اچھی زندگی گزر جائے، خود کا ایک گھر ہو، بچے اچھا پڑھ لے، دنیا سے میں آرام سے چلے جاؤں، بس یہ مقصد ہے۔ صحابہ کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کا مقصد تھا جو پیغام ہمارے نبی نے ہم تک دیا ہے، وہ حکم تھا بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو اس تک، پہنچا دو میرے بارے میں ایک بات ہی پتا ہو۔ تو وہ جا رہے تھے اس بات کو پہنچانے جو ان کے نبی نے ان تک پہنچائی تھی، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو خود دین پہ عمل کیا، دین کی دعوت دی۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے صحابہ کا یہی منہج ہم اختیار کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کا گریبان چاک کرنا، پھاڑنا چھوڑ دیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ ایک دوسرے کو دین کی طرف بلائیں، اور غلطیوں کو اصلاح اسی انداز سے کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جب فرقے پیدا ہوئے کیسی انہوں نے اصلاح کی، من مانی اصلاح نہیں، گالیاں دے کر، برا کہہ کر، بلکہ اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کہ میرا ایک بھائی غلط راستے پہ جا رہا، مجھے بچانا، اس وجہ سے نہیں کہ ہاں جاؤ بہت اچھا کر رہے تم، فلاں فلاں فلاں، تم یہ تم وہ، بلکہ میرا ایک بھائی غلط راستے پہ جا رہا، مجھے اسے بچانا ہے۔ تو وہ جذبہ واپس پیدا کرنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، جس کے لیے صحابہ کا منہج، طریقہ کار ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب ہم جان لیں گے تو ہم یہ کام کر پائیں گے، جب تک وہ نہیں جانیں گے تو بس پھر یہ جماعتیں بنتی رہیں گی، مسلک آج اتنے ہیں اور آگے بڑھیں گے، اور اپنی اپنی سوچ سب چلاتے رہیں گے۔ اصل چیز ہے کہ صحابہ کے طریقوں میں اختیار کرے تو وہ سارا جوش، وہ جذبہ، وہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر ہمیں واپس لوٹ آئیں گی۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ حاجت نہ ہونے کے باوجود جاب کرنا کیسا ہے اسکول میں بحیثیت استاد؟
میں سمجھتا ہوں خواتین کی طرف سے سوال ہے. تو دیکھیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب خاتون کو ضرورت ہو تو وہ جاب کرے، شرعی ضرورتیں. دوسرا شرعی ضرورتوں کے علاوہ جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مطلب جیسا کہ اب لیڈیز کالج ہے اور لیڈیز ٹیچر کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی چارہ ہی نہیں نا امت کو. سمجھ رہے آپ؟ لیڈیز کالج ہے، لیڈیز اسکول ہے تو لیڈیز ٹیچر رہیں گے، ظاہر سی بات ہے وہاں تو ٹیچر پھر لیڈی ہی جائیں گی نا. تو یہ ایک تو ضرورت، دوسری مجبوریاں جہاں، مطلب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تیسرا ایسے پروفیشنز جس میں عورتیں ہی عورتوں کو تعلیم دے سکتی، دوسرا کوئی دے نہیں سکتا، تو اس کے عوض کچھ اگر مل جاتا تو بالکل کما سکتی. فار ایگزامپل کہ بچیاں ہیں ان کو تعلیم دینا ہے یا ٹیوشنز لینا ہے، سیون کلاسز ہے، اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں جو صرف خواتین سے متعلق چیزیں ہیں، ہے نا. تو ظاہر سے وہ کون سکھائیں گے؟ عورتوں کو عورتیں سکھائیں گی، جس کے بدلے ان کو انکم بھی ملیں گی، تو یہ بھی جائز ہے. تو عورت ایک تو مجبوری میں کام کر سکتی، ٹھیک ہے، کیوں مجبور ہو. دوسرا ضرورتوں کے تحت کام کر سکتی. تیسرا اگر وہ شوق سے بھی انکم کرنا چاہے، جیسا صحابیات تھی بہت ساری اور امہات المومنین بھی تھی جو بزنس کرتی تھی، جیسے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا عطر کا بزنس تھا، عطر کا، اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، شام جاتا تھا آپ کا عطر بن کے انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تو انٹرنیشنل ٹریڈ وومن تھی، اس زمانے کی تجارت آپ کی عرب سے آپ سے خود لے جاتے تھے اور قافلہ پورا شام جاتا تھا، مطلب شام بولے تو سیریا، لبنان، جارڈن، فلسطین، یہاں جایا کرتا تھا. وہاں آپ کا پروڈکٹ سیل ہوتا تھا، پھر آپ لے کر آتے تھے، اور وہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تعلق سے پتہ چلا، پھر ان کو آپ کی خصوصیتیں پتہ چلی، پھر آپ نے رشتہ بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سمجھ رہے بات؟ تو آپ بعد میں بھی نبی بننے کے بعد بھی تجارت کرتے رہے. فرق اتنا ہوا کہ نبی بننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری تجارت وقف کر دی اور کہا اللہ کے رسول آپ کو جو کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر دین کے لیے لگا دیا تھا. سب سے پہلا وقف انہوں نے دے دیا، جو کرنا ہے پورا پیسہ پوری تجارت آپ کی، اور دین کے لیے وہ تجارت لگا دی گئی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بھی امہات تو بہت ساری بزنس کرتی رہی. تو پتہ چلا گھر بیٹھے بغیر پردے کے ہو کر، بغیر گھر سے نکلے کے بھی اگر عورت کچھ کر سکتی تو بالکل کر سکتی ہے. آج بھی اس کے لیے وہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ کوئی تجارت ہے، بزنس ہے، خاتون کا پیسہ ہے، اس کے والد سے ملا، اس کو وراثت میں آیا، اس نے اپنے شوہر کو دیا، شوہر فرنٹ آفس میں، عورت بیک آفس، مطلب گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ کر رہی، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور سے عورتوں پر مرد کے جیسے کمانے کی ذمہ داری نہیں. اور خصوصی طور سے کہوں گا عورتیں جو ہے جو فیلڈ مرد کے ہے وہاں اگر وہ بھی جاب کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کو پتہ ہے کئی گھر ایسے جس میں دو لوگ کام کرتے ہیں، مرد میاں بیوی دونوں، اور کئی گھر ایسے جس میں میاں بیوی دونوں خالی ہیں. کیوں؟ تو جب عورت نے کام کرنا شروع کر دیا تو کہیں نہ کہیں ایک مرد کی پوزیشن لے لی اس نے، جس کی وجہ سے ایک گھر چلانے والا بیکار گھوم رہا ہے، چونکہ یہاں ایک ایکسٹرا کام کرنے والی کام کر رہی ہے جس کو ضرورت نہیں، شوق کے طور پر. میں کہہ رہا ہوں جہاں ضرورتیں ہیں شوق کے طور بھی کر سکتے ہیں آپ. جیسے میں نے کہا نا گرلس کالج تو وہاں تو عورتیں پڑھائیں گی، جا سکتے بالکل، آپ گرلس اسکول جائیے نا آپ، لیکن وہاں بھی کوشش کیجیے ایسی عورت پہلے کام کرے جو آپ سے زیادہ مستحق. آپ کو سب کچھ اللہ نے دیا، بس ٹائم پاس کے لیے چلو میں بھی چلے جاتی ہوں، ہاں، تو اس سے بدلے مستحق کوئی کمائے. ٹھیک. لیکن بہرحال کیا وہ حرام ہے؟ نہیں، ہمیں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مستحق ہو تو بہتر ہے. تو عورت بزنس کر سکتی ہے بیک آفس میں، فرنٹ میں نہ رہتے ہوئے، یا پھر ایسا بزنس جس میں عورتیں عورتوں سے ڈیل کریں، سمجھ رہا ہے، وہ بھی کر سکتی ہے، انکم کر سکتی ہے. دوسرا مجبوریوں میں وہ انکم کر سکتی ہے. تو یہ بہرحال یہ کچھ جائز صورتیں تھی عورت کے لیے، لیکن عمومی طور سے اسلام نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا ہے. ان کی اصل ذمہ داری وہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو وہ تیار کرے اولاد کی تربیت کی شکل میں. کسی نے سوال کیا فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی مجبوری سے تو سورج نکلنے کی کتنی دیر بعد پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے فجر کی نماز کسی کی اگر چھوٹ گئی ہے اور سورج نکلنا شروع ہو گیا تو سورج پورا نکلنے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے. طلوع آفتاب ہونے کے بعد سے لے کر پورا سورج نکلنے تک اسے انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ فجر پڑھ سکتا ہے. تو سورج نکلنے کے بعد نہیں رکنا ہے، سورج نکل گیا تو پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج کی فجر جو ہے 6:38 پہ یا 6:28، تو آج 6:28 پہ اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ سمجھو اٹھے 6:30 بجے، تو آپ کو رکنا ہوگا سورج نکلنے تک. جب طلوع آفتاب ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اشراق کا وقت. اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سورج نکلتا ہے تب نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جب سورج زوال پہ ہوتا ہے بیچ میں تب بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو لہٰذا فجر اگر آپ کی مجبوری میں چھوٹ جائے تو آپ انتظار کریں گے، سورج پورا نکلنے کے بعد انشاءاللہ جس آپ فجر کو پڑھ لیں. آگے انہوں نے کہا عشاء کی نماز اگر کوئی مجبوری میں چھوٹ جائے تو 12 بجے پڑھ سکتے ہیں کہ ہاں عشاء کی نماز یاد رکھیے آدھی رات تک پڑھنے کا یا آدھی رات سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے. تو لہٰذا 12 بجے تو ایک عمومی لفظ ہے، اب یہ ڈیپینڈ ہے کہ مغرب کب ہوتی ہے تو آدھی رات اس کے حساب سے ہوں گی. فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک یہ رات ہے، آدھی رات سے پہلے پڑھنا ہے. تو اگر آپ کے پاس 12 بجے سے پہلے ہو رہا ہے تو آدھی رات 12 بجے سے پہلے پڑھ لیجیے. تو آدھی رات سے پہلے ہم کو عشاء کی نماز پڑھ لینا چاہیے، اور عموماً آدھی رات 12 بجے کو کہا جاتا ہے عام لفظ میں. تو آپ کوشش کریں آدھی رات سے پہلے آپ عشاء کی نماز کو پڑھ لیں. وہ 12 بجے بھی ہو سکتا ہے یا مختلف علاقوں میں وہ ویری ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آدھی رات سے پہلے عشاء کو پڑھ لینا چاہیے، یاد رکھیے اس سے تاخیر نہیں. لیکن اگر پھر بھی چھوٹ جائے تو آپ سمجھ لیجیے سفر میں تھے، رات میں 2 بجے پہنچے، 3 پہنچے، لیکن فجر کا وقت چالو نہیں ہوا تو جلدی سے آپ عشاء پڑھ لیجیے. اور فجر کا وقت چالو بھی ہوگا تو فجر سے پہلے عشاء پڑھیے اور اس کے بعد پھر
فجر میں شامل ہو، اس لیے کہ جس نماز کو آپ چھوڑتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے پہلے وہ پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد تو عشاء آپ کی پہلے تھی پھر فجر تھی، لہٰذا عشاء پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جی صاحب فجر پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔